بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. میم ٹھیک ہے. واؤ جو ہے عطف ہے، الذین اس میں موصول ہے، آمنو جو ہے وہ آمانہ سے ہے. اس میں جو ہے میم یہ فعل با فاعل ہے، اور اس کا جو باب افعال سے ہے، اور اس کا فعل مضارع ہے یؤمنو. باللہ جو با ہے وہ حرف جر ہے، اور اللہ اس میں جلالہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جو واو ہے وہ عطف اگر ہم بنائیں گے تو باللہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور رسولی معطوف، اور مضاف اور مضاف علیہ بھی ہوگا، ہی کی وجہ مضاف علیہ ہو جائے گا. میم پھر ہم اسے مرکب اضافی کہیں گے کہ نہیں؟ رسول ہی کو. یس میم. جی دیکھیں، اصل میں تو یہ مرکبہ اضافی ہے نا. یس میم. تو اب آپ سب سے پہلے مرکبات خود بنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب جملے میں کیا بن رہا ہے. مبتدا، خبر، یس میم. فاعل، فاعل مفعول کائنڈ آف. تو یہ پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. اب آپ بتائیں گے یہ کیا بن رہا ہے. میم یہ اللہ زینہ جب اگر ہم اس میں موصول کریں گے تو آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جو ہے اولئک هم الصدیقون، یہ تمام جو ہے نا وہ بن جائے گا، صلہ بن جائے گا. اچھا نہیں آپ رسول ہی کو پہلے مجھے بتائیں سائمہ. یس میم. رسولی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے اور پھر جو ہم میم اس کا عطف کریں گے وہ شاباش شاباش. دیکھیں پھر کریں گے. سب سے پہلے میرے خیال شروع سے شروع کرتے ہیں آرام سے. اس کو سب سے پہلے واو بتائیں کیا ہے. میم واو حروف سوری عطف ہے، عطف. آپ اس کو پچھلے جملے پر عطف کر رہی ہیں. یس میم میں اس کو عطف کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ورنہ جب کوئی نئی آیت شروع ہوا کرے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پچھلی والی آیت سے میچ نہیں کر رہا، یا نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو آپ اس کو واو استنافیہ کہہ کر نیا جملہ سٹارٹ کر سکتی ہیں. جملہ مستانفہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اچھا میم. اب آگے ہے اللہ زینہ. اس کے بارے میں آپ نے کیا بتایا کہ یہ میں نے کہا یہ اس میں موصول ہے. اسم موصول ہے. شاباش. جب بھی اسم موصول آتا ہے آگے اس کا صلہ آتا ہے. اسم موصول ایک ادھورا ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے. جب تک اس کا صلہ نہیں آتا بات ادھوری ہوتی ہے. صلہ عام طور پر جملہ بھی ہو سکتا ہے، شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر صلہ آپ کو جملہ فعلیہ نظر آئے گا. اچھا تھوڑی سی یہاں پہ ریویژن کر لیتے. اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا دیں، نہیں تو کسی اور بہن سے پوچھ لیتی ہوں. مجھے اسماء موصولہ ذرا بتائیے گا اگر آپ کو یاد ہے. میم اللہ زینہ جو سارا اس کی گردان جو ہے اللہ زینہ، ہاں یہ چلے والی اس طرح اللہ بتا زانی. دیں. جی ایک تو یہ ہوگی نا، یہ فیملی ہوگی. اس فیملی کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. میم ماں موصولہ. شاباش شاباش. ماں موصولہ، من موصولہ اور اللہ زی کی ساری فیملی. ان کے یس میم. علاوہ کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ ہمیں بیسک میں نہیں ہم پڑھاتے. جب کبھی وہ استعمال ہوں گے کائنڈ آف ایون، ایتن وغیرہ اور بھی ہیں تو وہ ان کو تب دیکھیں گے. وہ چھوڑ دیں، بس یہ تین آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے ماں میم. موصولہ اور من موصولہ میں کیا فرق ہے؟ میم اس میں عاقل اور غیر عاقل کا فرق ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاباش. جو ماں ہے وہ کس کے لیے سائمہ؟ وہ غیر عاقل کے لیے، اور من جو ہے وہ عاقل عاقل کے کے لیے. لیے. لیکن یاد رکھیں جب تک کہ آپ کو اگر کوئی چیز ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ابھی عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، ابھی آپ نے فائنل نہیں کیا، ڈیفائن اس کو نہیں ابھی کر رہے، تب تک بھی ماں ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ فرض کریں ہم کمرے کے اندر کون ہے اس وقت، زندہ جاندار چیز ہے، بے جان چیز ہے، عاقل ہے غیر عاقل ہے، تو ابھی جو جس کا نہیں پتا اس سب کے لیے ماں ہے. پھر جب پتہ چل جائے گا تو پھر عاقل کے لیے من کر دیتے ہیں اور غیر عاقل کے لیے ماں. لیکن اوورآل جو ماں ہے وہ سب کو کور کر لیتا ہے. اچھا مجھے اللہ زی کی ذرا بتائیں، ساری کلاس کو ذرا ریوائز کروا دیں. میم اللہ زی اللہ زانی. میم ٹھیک ہوں گی؟ شاباش. اللہ زانی وہ ہو گیا اس کا مثنیٰ کا رفع. اس کا نصب جر بتائیں گی؟
मैम मुझे वो पक्का नहीं याद, एक कोई अल्लाती बात है नहीं, वो मैं आपकी मुन्निस हेल्प का कर है? देती हूँ ना। देखिए यस अल्लाह मैम, जी आपने बताया वाहिद मुज़क्कर, यस मैम, इसमें यस बाज़ मैम, बहनें वो हाज़िर और गायब करती हैं, इसमें मौसूला में ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये वाहिद और मुज़क्कर होता है। काइंड ऑफ यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस बताना है और वाहिद जमा बताना है। अच्छा अल्लाज़ी उसकी जमा आपने बताई अल्लाज़ानी, और अगर अल्लाज़ानी याद रखें अस्माए मौसूला वैसे मुसन्ना है। मबनी होते हैं, लेकिन इनका जो मुसन्ना होता है वो मबनी नहीं होता। वो तीनों हालतों में बदलता है। तो अल्लाज़ानी हो गया रफ़ा, नस्ब और जर क्या होगा? मैम अल्लाज़ीना, आप ज़रा मुस्लिमानी से याद करें। अ, मुस्लिमूना, नहीं, मुसन्ना वो रफ़ा हो मुसन्ना जाएगा ना? नहीं मुस्लिमुन की मुसन्ना होगा मुस्लिमानी, 2 मुसलमान। उसका नस्ब और जर होगा मुस्लिमैनी। यस मैम, मुस्लिमीनी, याद आ इसी गया, तरह अल्लाह ज़ानी का अल्लाह ज़ैनी होगा, दोनों हालतों में। अल्लाज़ीना, और जमा क्या यस होगी मैम, अल्लाह जी की? मैम अल्लाज़ीना, शाबाश। मुअन्नस बताएँगे अल्लाह जी की? मैम अल्लाती, उसकी मुझे आप इसका भी जो मुसन्ना होता है वो मैम मबनी अल्लातानी नहीं होता। अल्लाह और तानी और उस अल्लातैनी होगा फिर वो भी। माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट रहे ना। क्यों कंफ्यूज हो रही यस हैं? अगर आप मैम, गलत बता रही होंगी तो मैं ठीक कर दूँगी। यस शाबाश, मैम, अल्लाह तानी, मैम अल्लाह असल में तईनी, इसकी रिवाइज़ नहीं जमा किया ना ये वाला, तो इसलिए थोड़ा-सा डर। कोई बात नहीं, जमा बताएँ इसकी? इसकी 3 जमा मैम, होती है वैसे। हुँ। अ, मैम इसकी जमा अल्लाह अल्लातीना, अल्लाती, अल्लाती, अल्लाई, और एक जगह मैंने देखा था अल्लावाती, काइंड ऑफ ये 3 होती हैं इसकी, लेकिन लिसानुल कुरान में वैसे 2 ही बताई हुई हैं, अल्लाती, अल्लाई। थोड़ी-सी ये वाली मुख्तलिफ है, तो ये अपने तौर पे सब बहनें इनको इस तरह की चीज़ें रिवाइज़ कर लिया करें। वैसे जब ये कभी आएगा ना, ये बाकी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हम फिर दोहरा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगे सिला शुरू हो रहा है, जुमला फ़ेलिया है, आमनू, वो मैं अभी स्लाइड उसकी बताती हूँ। उसमें हम महमूज़ भी रिवाइज़ कर लेंगे। आगे आपने आ रहा है बिल्लाहि, बिल्लाहि को जार मजरूर बना के जार आपने मुतल्ली कर मजरूर, दिया, यस मुतल्ली मैम, के फ़ेल। आगे वाव आतिफ़ा, रुसुलिही पहले तो बना, ये बना मुदाफ़ मुदाफ़िल है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये मातूफ़ बना। अल्लाह यस लफ्ज़ मैम, जलाला मातूफ़ अलैह, अलैहि बना, रुसुलिही मातूफ़, तो मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर, अब ये दोनों मिलकर एक चीज़ बन जाएँगे और बा के लिए मजरूर, जार मजरूर अब मुतल्ली के फ़ेल होगा प्रॉपर्ली। लेकिन हमने जिस तरह पहले किया वो भी ठीक है, एक-एक लफ्ज़ को बताते जाएँ। बा यस हर्फ़े मैम, जर, अल्लाह लफ्ज़ जलाला मजरूर, जार मजरूर मुतल्ली के फ़ेल, वाव आतिफ़ा आगे रुसुलिही मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये मातूफ़ इसको बना, इस तरह ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एंड इस तरह करें जी कि मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मजरूर हुआ, यस ये मैम, भी एक तरीका है। ये चूँकि ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में चलता है, तो ये हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वरना एक-एक लफ्ज़ का बताती जाएँ, छोड़ती जाएँ, जिसको जो यस मैम, आसान लगता है। अच्छा ये यस मैम, स्लाइड देख लें। ये है जी। अच्छा इसमें देखें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ। अच्छा ये है अफ़अला युफ़इलु के वज़न पे हमज़ा मीम नून मादा है बाब इफ़ाल। अफ़अला युफ़इलु पे जब पुट करेंगे, ये शक्ल बनेगी। देखिए हमज़ा को इस तरह भी लिखा जा सकता है और अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश, ये सारे हमज़ा होते हैं। बाकी खाली अलिफ वो खाली होता है। हमज़ा किसी भी तरह से हमज़ा आदि ऐन की जो शक्ल है, तो असली हमज़ा ऐसे भी लिख सकते हैं और अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश। तो ये बना मना युमिनु, इस तरह से हम लिखा। फिर इसकी फाइनल शक्ल महमूज़ का एक ही कायदा है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो लाज़मी है, बाकी तो इख्तियारी होते हैं। इसमें 2 हमज़ा अगर इकट्ठे आ जाएँ, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे कवायद हैं हमज़ा के, उसमें ज़रूरी नहीं कि 2 इकट्ठे आएँ, बस 1 हमज़ा आ जाए और उससे पहले वाला मुतहर्रिक है कोई लेटर, तो क्या रूल होगा? अच्छा 1 हमज़ा आ गया, उससे पहले वाला साकिन है, तो क्या रूल होगा? अच्छा 2 हमज़ा आ गए, दोनों ज़बर वाले हैं, तो क्या रूल होगा? ये चीज़ें हम जब कभी आया करेंगी तब देखेंगे इंशाल्लाह। महमूज़ का बस एक ही कायदा है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 2 हमज़ा अगर इकट्ठे आ जाएँ, दूसरा हमज़ा साकिन, पहला मुतहर्रिक, तो दूसरे वाले को पहले की हरकत के मुवाफ़िक हरफ में बदलना है। लास्ट टाइम पता नहीं किसी बहन ने कुछ यूँ कहा था कि दूसरा हमज़ा अपनी हरकत पहले को दे देगा, वो अपनी हरकत कैसे देगा? उसके पास तो हरकत ही नहीं है, ठीक है? ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे गौर किया कीजिए। तो वो अपनी हरकत नहीं दे सकता, वो पहले की हरकत के मुताबिक बदलेगा, उसके मुताबिक हर्फ में। हाँ, जो हमने अजवफ़ पढ़ा,
اس میں یہ تھا، اس میں کیا تھا، اجوف میں واو، اجوف واوی یا یائی جو بیچ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اگر ان سے پہلے والا کوئی ان کا نیبر ساکن ہے تو وہ اپنی حرکت اس کو دے دیں گے. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ بہت چیریٹی کرتے ہیں، وہ اپنی حرکت ضرور دیتے ہیں ساتھ والے کو. پھر جو حرکت دیں گے نا اس کے مطابق موافق حرف میں بدلیں گے، وہ اور چیز ہے. یہاں پہ تو حرکت ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس نے بغیر حرکت دی، اس نے بس پہلے حمزہ کے موافق حرف میں بدلنا ہے. پہلے حمزہ پہ زبر ہے، یہ خالی یہ الف میں بدل جائے گا. پہلے حمزہ پر پیش ہے، یہ واؤ میں بدل جائے گا. پہلے حمزہ پر زیر ہے تو یہ یا میں بدل جائے گا. تو اسے ہم پڑھیں گے یہ آ او ای. تو اب یہاں پر یہ پہلے پر زبر ہے تو یہ دوسرا الف میں بدل جائے گا. فائنل شکل یہ ہے، الف کے اوپر کھڑا الف، یہ آدھا الف یا کھڑی زبر. تو یہ آمنا یؤمنو سے آمنا یؤمنو، یؤمنو ویسے کا ویسا رہے گا. ہاں یہ کچھ قرت کا فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں حفظ کی جو قرت ہوتی ہے، باقی ورش ہوتی ہے، اور جتنی ٹوٹل 7 ہے نا، باقی ایک دو ان میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں. کچھ جائز ہے ہر طرح سے، جن کے اپنے اپنے انداز ہے. وہ بعض ایسے ہیں جو اس کو یو مینو پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس کو ہم فی الحال یہاں پہ ہمارا اس کا کوئی کام نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے فی الحال. اب اسی محموز کے قاعدے کو ذرا اس کے مصدر پر اپلائی کرتے ہیں. مصدر ہوتا ہے افعلا یفعلو افعالن. یہ بہنوں کو آپ سب کو اچھی طرح وزن یاد ہونے چاہیے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید فی کے 6 ابواب، لیکن ثلاثی مجرد کے مصدر نہیں یاد کرتے ہوتے، وہ تو ان کی تو تعداد بے انتہا ہے. جو مزید الفی ہوتے ہیں ان کا ضرور یاد کر لیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے. ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ترکیب میں سمجھ آ جاتی ہے کیا بن رہا ہے اور اس کے متعلق ہو رہا ہے کوئی، پھر ترجمے میں بہت آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا تو ان کے ہوتے کیونکہ فکسڈ ہوتے ہیں، تو آمن یہ افعلا یفعلو افعالن پہ رکھیں تو افعالن پہ ایمانن. اور پھر 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، دوسرا حمزہ پہلے کے موافق، پہلے کی حرکت کے موافق حرف میں بدلے گا. پہلے کے نیچے زیر ہے تو دوسرا یا میں بدل جائے گا. یہ بن گیا ایمانن. اب ہم نے یہ ماضی کا صیغہ نکالا، آمنا آمنا مثنیٰ آمنو. یہ اس کا وہ بنا جو کہ جمع مذکر غائب کا. اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اکثر اس کے اینڈ پہ یہ واؤ اور ایک الف آتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی شکل فعل امر کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. اب اس کا فائل آپ چاہے تو واؤ کہہ دیں، جنہوں نے ہم پڑھا ہے وہ ہم کہہ دیں. تو اب آمنو فعل اپنے فائل واؤ ضمیر یا ہم ضمیر کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر کیا بنے سائمہ؟ یس میم. جی موصول صلہ مل کر کیا بنے؟ میم جملہ. نہیں، موصول صلہ مل کر کبھی جملہ نہیں بنتے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ Yes, جملے ma'am. کا حصہ بنتے ہوتے. یس میم. یہ ان کو مبتدا بنا لیں. یس میم. جملہ عام طور پہ شروع میں ہی آ رہے ہیں، بیچ میں آئے تو چلے فاعل مفعول وغیرہ بھی بن سکتے ہیں، تو ان کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں. آگے خبر بتائیں. میم اگر اتنا جملہ ہم کریں اللہ زینہ والا جسٹ اتنا ورسولی ہی تک کریں تو اللہ زینہ مبتدا، آمنو ہم خبر نہیں آئیں گے؟ نہیں، دیکھیں جو اسم موصول ہوتے ہیں نا وہ اکیلے کبھی کچھ نہیں بنتے، انہوں نے جو بھی بننا ہے نا اپنے صلہ سے مل کر بننا ہے. یہ میں نے بہت دفعہ یہ بات میں دہراتی ہوں کہ اسم موصول میں ابہام ہوتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ اپنے صلہ کے بغیر آپ اس کو نہ آپ کو اس کا بات سمجھ آئے گی، ترجمہ سمجھ آئے گا، نہ ہی وہ کچھ بن سکتا ہے ترکیب میں. تو جو بھی بننا ہے موصول صلہ نے مل کر بننا ہے. تو اب موصول صلہ مل کر مبتدا بن کر. اچھا ٹھیک ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں اللہ زینہ اسم موصول مبتدا، لیکن آمنو باللہ و رسولہ کو آپ خبر نہیں بنائیں گی، آپ اس کا صلہ بنائیں گی. اور چاہے تو آپ یوں کہہ لیں اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ آمنو باللہ و رسولہ سے مل کر موصول صلہ مل کر مبتدا، آگے خبر آئے گی. اچھا ترجمہ کر کے دیکھ لینا. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو کیا ہے وہ، کون ہے، کیا ہے، بات تو پوری نہیں ہو رہی، تو یہ خبر تو نہیں بنی. پھر آپ اس طرح بھی کر کے دیکھا کریں، یہ خبر ترجمہ کر کے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اور میم
میں نے اولائکا هم الصدیقون کو الگ سے لیا تھا، اولائکا کو مبتدا لیا، اچھا ہم کو میں نے پھر حسر کا مفہوم دیا اور اس کو ضمیر فصل کہا، شاباش بالکل ٹھیک ہے، اور میم الصدیقون کو یہ مبتدا کی خبر کہا. بالکل ٹھیک. یہ جو صدیق ہے نا یہ فعیل کا وزن ہوتا ہے مبالغے یس کا، میم، تو ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سچا. ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق. ٹھیک یس ہو میم. گیا. اچھا اس کے دو طریقے ہیں، آپ چاہے تو ہم کو مبتدا اور الصدیقون کو خبر بنا کے پورے جملہ اسمیہ کو اولائکا کی خبر بنا دیں، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ اولائکا مبتدا، الصدیقون خبر، اور ہم بیچ میں ضمیر فصل کہہ دیں. میم شابہ جیسے یہ اب ہو آپ گیا. نے کہا کہ اللہ زینہ کا، اللہ زینہ جو اکیلا کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم نے اللہ زینہ آمنو باللہ و رسولہ، یعنی کہ اللہ زینہ آمنو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، تو اتنا ہم مبتدا بنائیں گے اگر ہم نے اس کو مبتدا بنانا ہو تو، کہ یہ جی مبتدا بنے گا ہی نہیں. نہیں دیکھیں، آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں اسم موصول مبنی ہوتے ہیں اور یہ ان کو محلن لینا ہوتا ہے، تو ہم ان کو محلن مرفوع مان کے مبتدا بالکل بنا سکتے ہیں. اب اسم موصول تو ادھورا ہے، وہ تو اپنے صلے کے بغیر اکیلا کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر آپ اس کو مبتدا اکیلے کو کہتی ہیں اللہ زینہ مبتدا، ٹھیک ہے آپ کہہ دیں، تو آگے آمنو باللہ و رسولہ کو خبر نہیں بنا سکتے. ایک تو وہ خود بھی ادھورا ہے، دوسرا ترجمہ کر کے دیکھیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ کون سا جملہ ہے؟ نہ یہ جملہ اسمیہ ہے نہ فعل. یہ بات پوری نہیں ہو رہی اس میں. چلے جملہ اسمیہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں جملہ اسمیہ ہے فرض کریں، تو ویسے جملہ اسمیہ بھی نہیں بن رہا نا یہ، تو بات ہی نہیں پوری ہو رہی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر جو لوگ ایمان لائے تو وہ کیا ہیں، کون ہیں، کیا ہے ان کے لیے، وہ اگلی بات اور اس کی خبر ہوگی. اچھا اگر آپ اکیلے اللہ زینہ کو کہتی ہیں مبتدا، تو جو لوگ یا وہ لوگ جو، یہ مبتدا، وہ لوگ جو، آگے آپ خبر اس کا وہ صلہ بتاتی نہیں ہیں اور آپ آگے اولائکا سے شروع کر دیتی ہیں، جو لوگ یہی صدیق ہیں. تو اس موصول کا صلہ کدھر گیا؟ کون لوگ؟ ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا آپس میں تعلق ہے. صلہ ایسے ضروری ہو ہوتا ہے. سکتا ہے اللہ زینہ آمنو باللہ و رسولہ یہ مبتدا اور اولئک هم الصدیقون یہ اس کی یہی خبر. تو ہے بیٹا، یہی تو ہے، اسی طرح ہے، یہی ترکیب ہے. اللہ زینہ اگر آپ اکیلے اللہ زینہ کو بھی مبتدا کہہ دیں تو کہہ دیں، لیکن آگے آمنو باللہ و رسولہ کو آپ خبر نہیں بنائیں گی. آپ اللہ زینہ کی خبر نہیں بنائیں گی، آپ اس کو صلہ کہیں گی. چاہے تو آپ صرف صلہ کہہ دیں، آپ اللہ زینہ مبتدا، آمنو باللہ و رسولہ اس کا صلہ، چاہے تو آپ کہہ دیں اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا. دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن صلہ بھی اکیلا نہیں آتا اور موصول اکیلا نہیں آتا، اس کا صلہ ساتھ ضرور آئے گا. وہ دونوں مل کر جملے کا حصہ بنیں گے، یا یہ مبتدا بنیں گے یا یہ خبر بنیں گے یا فاعل یا مفعول، بہت کچھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم نے ان کو، کیونکہ یہ مبنی ہے تو آپ اس کا محلن لیں گے. یہاں پہ محلن مرفوع مان کے ہم مبتدا بنا لیتے ہیں. کہیں آپ اس کو مفعول بنانا ہو تو محلن منصوب اس کو آپ مان لیں گے. اور کبھی یہ مضاف الیہ بن رہا ہو یا حرف جر کے بعد آ رہا ہو تو ہم اس کو محلن مجرور مان لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اللہ زینہ اکیلے کو مبتدا کہہ دیں، اگلے کو صلہ کہہ دیں، یا اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کہہ دیں، تو خبر اولائکا سے ترجمہ کر کے دیکھا کریں. یہ خبر آمنو باللہ و رسولہ یہ خبر بن ہی نہیں سکتی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نہیں. اچھا بھی جو لوگ لائے ہیں تو وہ کیا ہے، کہ بات پوری نہیں ہو رہی. یہ آگے اولائکا هم الصدیقون جملہ اسمیہ، یہ آگے اس کی خبر بنے گا. خبر آپ کو پتہ ہے کہ مفرد بھی، مرکب بھی، جملہ بھی، شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. یہ جملہ اسمیہ مبتدا اللہ زینہ آمنو باللہ و رسولہ کی خبر ہو گئی. اور ویسے یہ اصل میں تھا اولئک الصدیقون. تو لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا جملہ ہے، جملہ اسمیہ، لیکن یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے مرکب اشاری ہے یا بعض مرکب توصیفی کی جھلک آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے پھر ضمیر فصل بیچ میں لائی جاتی ہے جو کہ مبتدا سے میچ کرے گی. اگر مبتدا واحد ہے یہ واحد ہوگی، مبتدا مذکر ہے یہ مذکر اس کے ساتھ ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو یہ مؤنث، مبتدا جمع ہے تو یہ جمع، ان کے کائنڈ آف اس سے میچ کرے گی. اب اولائکا سے ملتی ہوئی
ہم لائی گئی ہے، یہ نہیں کہ ہوا لے آئیں گے یا ہننا لے آئیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ پھر بیچ میں آتی ہے، پھر اس سے حسر پیدا ہوتا ہے. اس کا ترجمہ صرف اور ہی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اولائکا ہم الصدیقون ترجمہ کریں، یہی لوگ سچے ہیں، بہت یہی لوگ سچے ہیں. وہ یہ سچے مبالغے کا ہیں، وزن ہے بہت نا. سچے. انشاءاللہ یس یہ میم. ہم نے اس کو مبالغہ اگر پڑھ بھی لیا تو اب باتیں وہی ہیں جو آپ کو پتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی. باقی کچھ وزن ہوں گے، اس میں سب سے مشہور وزن جو استعمال ہوتا ہے وہ تو فعیل کا ہے. باقی آج یہ صدیق سے فعیل کا وزن یاد رکھیں، اس میں بھی مبالغہ ہے، بہت سچے. اور یہاں پر عام ایمان نہیں ہے، یہ بہت خاص قسم کا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر خاص ایمان، پکا سچے والا ایمان ہے، ان کو کہا جا رہا ہے. آپ اس کا وہی بھی کہہ سکتی ہیں، یہی بھی کہہ سکتی ہیں. تو اولائکا ویسے دور کا اشارہ ہے، اور لیکن اس کا ترجمہ آپ یہی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، وہی. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. والشہداء میم یہ وا عطف، اور اگر میں کہوں تو اور شہید جو ہے یہ مبتدا. اچھا، آپ اس کو اور مبتدا بنانا چاہ رہی ہیں. یس میم ویسے اگر آپ شہید. اس کو مبتدا بناتی ہیں نا، اور آگے خبر یس کس کو بنائیں گے؟ میم اس کے بعد خبر جو ہے وہ اجرہم و نورہم. لہم سے لے کر نا، لہم سے خالی یس اجرہم میم نہیں بن سکتی، لہم لہم سے سے لے لے کر نورہم تک آپ خبر بنانا چاہ رہی ہیں. یس اچھا، پھر میم. ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ میم اور شہید ہیں یا گواہ ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کے، اور ان کا نور ہے ان دا ربہم، ان کے رب کے پاس. اچھا، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ان کے رب کے پاس. اچھا، آپ اس چیز کو، لیکن اندہ ربیم تو شہداء کے ساتھ آیا ہے، یس وہ میم. اجرہم و نورہم کے ساتھ تو نہیں آیا. میں آپ تو کو بتاتی ہوں، اس کی ترکیب نا یس بہت بہت طرح سے کی گئی ہے، اور اس کے ترجمے بھی آپ کو اتنے مختلف ملیں گے. آپ کو بہت ساری آیات، زیادہ نہیں، زیادہ آیات بہت سمپل ہے، ان کے ترجمے میں بھی کوئی نہیں ہوتا. کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں اس میں مختلف رائے ہے لوگوں کی. بعض نے کہا ہے کہ صدیقون پہ بات ختم ہو گئی ہے، اوپر والی بات یہ بس یہ اتنا حصہ یہاں پر، اور جو شہید ہیں، شہادت دینے والے ہیں، ان کا آگے بات شروع ہو رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے، جس میں پرانے بزرگ بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی، وہ ان کے مطابق صدیق اور شہداء یہ اکٹھے ایک ہی اس میں آ رہے ہیں. یا آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا ہوگا، جو درجات ہیں اللہ کے ہاں، یس اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ اپنی نعمتیں نازل کی، ان میں انبیاء، پھر صدیق، پھر شہید، اور ان پہ صالحین ہے. تو ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اکٹھے کر لیں یا الگ کر لیں، سب کے اپنے درجات ہیں. باقی یہ چیزیں تفسیر میں دیکھ لیجیے گا، لیکن یہ ترکیب بڑی آسان بنتی ہے. اگر آپ وشہداء کو الصدیقون کے اوپر عطف کر دیں، اور اندہ ربہم کو اس کا تعلق شہداء کے ساتھ کر لیں، یا یہ دونوں صدیقون اور شہداء کے ساتھ کر لیں بس. اور جو اگلا جملہ آ رہا ہے اس کو چاہے تو آپ اولائکا کی دوسری خبر بنا دیں، یا آپ نیا جملہ دیں. یہ آسان ہے، جس طرح آپ کر رہی ہیں وہ غلط نہیں میں کہہ رہی اس کو، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ترجمہ کرنے میں مشکل ہوگی. اس کا ٹھیک ہے ترجمہ بڑے میم. آرام سے بیٹھ جائے گا. اور اس کے بارے میں بالکل اوتھینٹک رائے صحابہ کرام کی بھی ہے، وہ رائے بھی ٹھیک ہے. انہوں نے صدیق کو الگ کیا، شہداء کو الگ کیا. تو یہ چیزیں تفسیر کی ہیں، بہت ڈیٹیل والی ہیں، تو ان کو ہمارا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو آپ یوں کریں، وشہداء کو نا الشہداء، یہ بھی اس میں اس کو یس قوم کے اوپر عطف کر دیں، اور اندہ ربیم کو اب آپ الشہداء کے متعلق کر دیں. یا آپ یہ جانتی ہیں کہ معرفہ کے بعد یہ جو جار مجرور یا ظرف مداخلے آتے ہیں وہ اس کے لیے یس میم کیا بنتے اندا ہیں؟ ظرف ہو جائے گا، ربہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. کیا بنے گا یہ ظرف مداخلے ہو کر شہداء کے لیے؟ میم یہ ان کے متعلق ہو جائے گا نا؟ جی ہاں، متعلق بھی کر سکتی ہوں، یہ معرفہ کے بعد آ رہے ہیں تو اس کا حال بھی بن سکتا ہے. باقی آپ بس شہداء کو صدیقون پر عطف کریں. اب اتنے آرام سے سموتھلی ترجمہ بیٹھے گا نا، کہ جو لوگ یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر، یہ رسول کی جمع ہے رسول، رسولوں پر ایمان لائے، پکا اور سچا والا، صحیح والا، یہی لوگ یا وہی بہت سچے اور اپنے رب کے ہاں شہید یا شہادت دینے والے ہیں. اس کو دونوں طرح سے لیا گیا، شہید کے معنی میں بھی شہادت دینے والے. دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھ گیا ترجمہ. یس ٹھیک میم. ہے سائمہ، اب اگلے یس جملے کو آپ الگ کر لیں.
اور مطلب تو آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے لیے اجر کی بات ہو رہی ہے. اس والے جملے کو چاہے اولائکا کی دوسری خبر بنا دے چاہے نیا جملہ بنا دے, کریں اس کو. لہم میم اجرہم, لاہم جو ہے وہ جار مجرور ہے, اجرہم ان کے اجر, یعنی کہ جار مجرور ہو کے کیا بنے گا ساتھ ساتھ بتاتی جائیے. میم جار مجرور ہو کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, اور اجرہم کو میں نے خبر مقدم کر دیا. آپ نے اجرہم کو خبر مقدم کیا تو پھر لہم کو کیا کیا؟ میم شبو جملہ آ جائے گا یہ. جی شیبو جملہ, شاباش. شیبو جملہ ہو کر کیا بنے گا؟ میم شبو جملہ ہو کے خبر مقدم نہیں ہوگی, لاہم اجرہم. نہیں سائمہ دیکھیں, یا لاہم کچھ بنے گا الگ سے, اجرہم بنے گا الگ سے. ہاں میم ہم انہیں اور خالی آپ یہ اگر نہیں کہہ اجرہم, سکیں گے یہ جار مجرور ہے, ایسے نہیں بولیں گے. یہ جار مجرور, لاہم جار مجرور, شیبو جملہ. اچھا شیبو جملہ جار مجرور بھی ہوتا ہے, ظرف مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. تو جار مجرور کو یاد رکھیں, یاد رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیں. یہ نہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے, اگر کہ وہ حرف جر زائد نہ ہو. اگر وہ زائد ہے نا, یہ لام زائد ہے, با زائد یس ہے, میم. تو پھر وہ کسی کے متعلق نہیں ہو سکتا, اور وہ ریئر ہے. یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہے. بعض دفعہ میم وہ یعنی جملے کہ میں یہ ملے گا, شہدا بعض کے دفعہ نہیں. متعلق ایسے بول لوں گی. نہیں آپ پیچھے نہ جائیے نا, بیچ میں دیکھیں وہ وقف کی علامت بھی, ہم نیا جملہ شروع کر رہے ہیں. تو یس یہ میم. کسی کے متعلق ہے. اب وہ متعلق اگر جملے میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں نظر آ رہا تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے. اگر تو اس کے بعد فعل ہوتا تو ہم اس کو متعلق فعل مقدم کہہ دیتے. اب اس کے بعد اسم آ رہا ہے اجرہم, تو ہم اس کو خبر بنا دیں گے, اس کو قائم مقام خبر بنا. اصل میں جو قائم مقام خبر ہے وہ یہاں پر محذوف ہے, لاہم اس خبر کے متعلق ہے, اور اجرہم تو مبتدا مؤخر ہے یہاں. ٹھیک ہے میم. لاہم, یس میم. لیکن مبتدا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے, اس نے بننا ہے متعلق یا کسی خبر کی عدم موجودگی میں قائم مقام خبر, یہی ہوتا ہے نا. میم ہم تو اس اب کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے جار مجرور خبر مقدم لاہم کو. یہی تو ہے, یس میم. یہ خبر مقدم ہے, اجرہم مبتدا مؤخر ہے. اگر آپ یس لاہم کو اجرہم کے متعلق کریں گی تو پھر آپ ویسے اس کے متعلق آپ اس طرح سے کر نہیں سکتی, لیکن چلے اگر آپ کریں کسی وجہ سے, آپ متعلق خبر کہہ دیں, تو پھر آپ کو مبتدا محذوف مان کے سارا لمبا چوڑا وہ ترجمہ بھی پتہ نہیں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا. تو یس میم. اجرہم کو مبتدا بنا لیں مؤخر, لاہم کو خبر مقدم. خبر تو آرام سے بن جاتی ہے جار مجرور. لیکن میں پھر یہ پوائنٹ بتاتی ہوتی ہوں کہ جب بھی آپ قائم مقام خبر بناتے ہیں نا, تو اصل میں وہ خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے, یہ اس کے متعلق ہوتا ہے. وہ چونکہ ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں, بعض جگہوں پہ تو وہ ڈھونڈی جاتی ہے, پوری لکھی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے کہ وہ محذوف خبر یہ والی وہ اپنے لاہم جار مجرور متعلق سے مل کر خبر بنی. لیکن ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. ہم جار مجرور کو کسی خبر کے متعلق کر کے اسے ڈھونڈنے کے بجائے ہم خبر کی عدم موجودگی میں قائم مقام خبر یا بس وہ خبر کہتے ہم خبر بنا لیتے. تو موٹی Yes. بات یاد رکھیں, جار مجرور یا تو متعلق بنے گا, بنتا ویسے متعلق ہی ہمیشہ, لیکن چلیں آپ جملہ اسمیہ میں اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں, قائم مقام, اتنا یاد. یس میم. جملہ فعلیہ میں یہ متعلق بن جائے گا, متعلق فعل, اور جملہ اسمیہ میں یہ خبر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, اور خبر کی عدم موجودگی میں یہ خود خبر بن جاتا ہے. ویسے یاد رکھیں جار مجرور وہ 6-7 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے, وہ سب بہنوں کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اب اجرہم ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے ان میں سے, نہ یہ فعل ہے, نہ یہ اسم فعل ہے, نہ یہ اسم فاعل ہے, نہ یہ اسم مفعول ہے, نہ اسم مبالغہ ہے, نہ اسم تبدیل ہے, نہ اسم صفت مشبہ ہے, نہ یہ مصدر ہے. کائنڈ آف ویسے ٹھیک ہے, میں مصدر اس کو بنا بھی دیں, چھوڑ دیں آپ, ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے متعلق لاہم کریں اور پھر لاہم کو اس کے متعلق کر کے اس کو کچھ بنائیں اور پھر کچھ ہم نے معذوف ماننا ہے یا مبتدا یا خبر. تو سمپل جار مجرور جب بھی نظر آیا کرے اس کی فوراً بعد دیکھا کریں, فعل ہے تو متعلق فعل کر دیں, اسم آ رہا ہے تو اس کو خبر بنا دیں, اور باقی ان 7-8 چیزوں کو مد نظر رکھ لیا کریں. تو یہ پہچان جاتی ہے نا. اب اوپر دیکھیں, اوپر باللہ آیا, وہ جار مجرور, آپ نے پیچھے دیکھا تو فعل تھا, تو فعل ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں, تو وہ آرام سے متعلق فعل بن گیا. اب شہداء دیکھیں, اچھا اس کو چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں,
میں آگے کوئی مثال آئے گی تو ہاں یہ نیچے دیکھیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا جار مجرور یہ پیچھے دیکھیں تو کذب وہ فعل کے متعلق ہے اور بھی آپ ایسے دیکھا کریں سب سے پہلے جار مجرور کو ان 7-8 چیزوں کو ڈھونڈا کریں اس کے دائیں بائیں پیچھے پہلے ہی آئیں گے زیادہ تر فعل بعد میں آ سکتا ہے باقی زیادہ تر پہلے ہوتی ہے اس کے پہلے دیکھا کریں اگر وہ چیزیں مل جائیں تو اس کے متعلق کر دیں نہیں ملتی تو آپ پھر اندازہ کر کے تو اس کو ہی خبر بنا کے جار مجرور سمجھ آ جاتی ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اب یہ لاہم کو مجھے نہیں پتا آپ نے اجرم کے متعلق کیسے کہا تھا اور اجرم کو اگر آپ نے خبر بنایا تو مبتدا کون تھا میم نہیں لاہم جو ہے جار مجرور اور خبر مقدم ہو گیا اور اجرہم و نورہم جو ہے وہ مبتدا مؤخر دونوں مبتدا شاباش ماشاءاللہ یہ اجرہم معطوف علیہ واو عاطفہ نورہم یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر اور یہ دونوں مرکب اضافی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو اجر کے ساتھ ہم آئی ہوئی ہے اجرہم ہم ضمیر یہ کس حالت میں ہے میم یہ رفع کی حالت میں ہے شاباش یہ حالت رفع میں آر شور یس میم مبتدا ہے نا اور سو سویٹ اچھا سائمہ آپ نا ماشاءاللہ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ اور میں جتنا شوق آپ کے اندر دیکھتی ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ لیکن آپ کی نا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے آپ یوں کیجئے آپ مجھ سے نا پرسنل میں بھی پوچھتی رہا کریں آپ کو کوئی چیز اس طرح کی ملتی ہے نظر آتی ہے آپ مجھ سے پوچھیں اب مجھے اب فیل ہوا ہے کہ آپ کو یہ اللہ زینہ موصول صلہ کا بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے آپ جب موصول کو مبتدا بنا کے آگے آپ اس کو خبر بنا رہی تھی تو یہ ایسا نہیں ہے اس کو آج آپ نے پکا کر کے اٹھنا ہے آج آپ نے اس کلاس سے یہ چیزیں سیکھ کر اٹھنی ہے ٹھیک ہے اور آج آپ نے ایک چیز یہ سیکھ کر اٹھنی ہے کہ یہ جو ہم ضمیر چاہے آپ کو الگ سے نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی لیکن یہ اجر کے ساتھ ہے نا یہ کوئی شروع میں تو نہیں اکیلی ہم آئی ہوئی یا یہ ہم الصدیقون کی طرح تو ہم اکیلا تو نہیں ہے نا یہ اجر کے ساتھ ہے تو وہ ضمیر وہ اٹیچ ضمیر یاد رکھیں جو اسم کے بعد یا حرف کے بعد ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں وہ محلن مجرور ہوتی ہے ضمیر مجرور متصل اٹیچ ضمیر ٹھیک ہے تو یہ اجرہم والی ہم بھی مجرور ہے نورہم والی یہ بھی مجرور ہے اچھا وہ اوپر رسولی ہی والی کون سی ہے ہاں ضمیر کا وہ کس حالت میں میم اب میں اسے رفع کہہ دوں گی کس کے بعد آ رہی ہے نہیں نہیں آپ نہیں کہیں گی ماشاءاللہ آپ مجھے بہت میں آپ سے خوش ہوں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں اتنا شوق نظر آتا ہے آپ کے اندر آپ کی آواز میں آپ جاننا چاہتی ہیں آپ کی آواز میں اتنا بے چینی مجھے نظر آتی ہے تو آپ اس کو ان چیزوں کو جانیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے آپ مجھ سے الگ سے بھی پوچھا کریں ابھی میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ اٹیچ ضمیر جو اسم اور حرف کے ساتھ آتی ہے وہ کس حالت میں ہوتی ہے وہ مجرور حالت میں ہوگی تو ہی مجرور ضمیر ہوتی ہے تو رسول ہی والی کون سی ہے میم یہ بھی اٹیچ ہے اور یہ بھی اٹیچ ہے بھی مجرور ہے شاباش تو جلدی سے وہ بھی ریوائز کر لیتے ہیں ضمائر موٹے موٹے دو ہیں نا منفصل ہوتے ہیں یا متصل ہوتے ہیں منفصل کتنی حالتوں میں ہوتے ہیں میم ہاں ہما ہم والی یہ پوچھ رہی نا نہیں جو منفصل ہوتے ہیں نا وہ اصل والی جو گردان ہے جو اصل والی سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہننا وہ والی ہے وہ ہے اور یا پھر اس کے ساتھ یا لگا ہوتا ہے وہ صرف 2 حالتوں میں ملے گی آپ کو صرف 2 حالتوں یا وہ مرفوع ہوں گے یا منصوب یہ جو منفصل فاصلے پر ہوتے ہیں نا اکیلے اکیلے یہ کبھی مجرور نہیں ہوتے کبھی مجرور نہیں ہوتے اب جو جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے نا وہ 3 حالتوں میں ہوتی ہے وہ تینوں میں ہوتی ہے اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کون سی بتائی میں نے میم آپ نے ہم بتائی ہے مجرور حالت میں مجرور حالت میں نے بتائی ضمیر متصل مجرور وہ میں نے کب بتائی کب آتی ہے کن 2 صورتوں میں آتی ہے میم آپ نے کہا کہ جب یہ اٹیچ ہوگی تو یہ ہاں کس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے میم کس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے لکھیں ابھی لکھیں یس میم اٹیچ ضمیر 3 حالتوں میں ہوتی ہے یس میم وہ اٹیچ ضمیر جو کسی اسم اور حرف کے بعد آ رہی ہے وہ مجرور ہو
यस मैम। लिखें, बाकी बहनें भी लिखें जिनको कंफ्यूजन होती है, ज़मायर पक्के होने चाहिए। मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला इसकी भी क्लास देंगे तो, लेकिन इसी तरह आएंगे आपको समझ, ठीक है, मिसालों से ज्यादा समझ आती है। लिखें सब बहनें, वो अटैच ज़मायर सबसे ऊपर लिखेंगे तीनों हालतों में होती है। अब वो जुड़ी हुई ज़मीर जो इस्म और हरफ के बाद आती है वो मजरूर होगी हमेशा। देखिए अगर वो हरफ जर के बाद आ रही है तो मजरूर होगी, अगर वो इस्म के बाद आ रही है तो मुदाफ इलैह बन रही है तब भी मजरूर होगी। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। यस नंबर मैम। 2, अगर ये किसी फेल के साथ जुड़कर आ रही है या इन्ना की फैमिली के साथ आ रही है तो ये मंसूब होगी। और आखिरी, अगर ये किसी फेल के अंदर हम फाइल ले रहे हैं, फेल के अंदर जो फाइल हुआ ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये जो वाउ ज़मीर मैं कहती हूँ, ये मरफू, ये जुड़ी हुई अटैच मानी जाती। मैं दोहराती हूँ, सब बहनें लिखें। आज मैं सोच के आई थी कि बहुत सिंपल, मैं बेसिक बातें बात दफा हम इग्नोर कर जाते हैं। मैं कुछ बहनों के मुंह से जब वो सुनती हूँ तो मुझे फील होता है कि नहीं ये भी मुझे करवाना चाहिए शायद, तो अभी वो भी चीजें नहीं क्लियर हुई तो उनको ही देखते हैं। फिर सुने, ज़मायर आपने चाहे जिस तरह भी पढ़ा है एक दफा मेरे मुंह से भी सुन लें, इस अंदाज से भी देख लें। या मुनफसिल होंगे फासले पर, अलग नजर आएंगे, जैसे ये आपको ऊपर हुम नजर आ रही है, हुमो सिद्दीकून, वो अकेली है, ठीक है। और या जुड़ी हुई होगी जैसे नूरुहुम, अजरुहुम, रुसुलिही, इस तरह से। या ये जो कज़्ज़ाबू फेल है इसके अंदर भी ये भी अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। अब देखें जुड़ी हुई ज़मायर, अच्छा सुने, अभी तीनों मैं आपको यहाँ पे सामने पेश कर देती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से। ज़मायर दो तरह के होते हैं, मुनफसिल जो अकेले इंडिपेंडेंट आते हैं वो हमेशा सिर्फ दो हालतों में होते हैं, या वो मरफू होते हैं या मंसूब होते हैं। वो मरफू तब होते हैं जब ये अकेले हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना अकेले अकेले लिखे हुए हैं, शुरू में आ रहे हैं, या अकेले लिखे हुए हैं, ज़मीर फ़स्ल बनकर आ रहे हैं, दरमियान में भी चाहे आ जाए। या इसके साथ अगर इया लगा दे, इया हु, इया हा, इया लग जाए तो वो मंसूब हो जाएगा, लेकिन वो होती मुनफसिल है, ठीक है। अकेली हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वो भी मुनफसिल है, मरफू मानी जाती है। इया लगा दे मंसूब मानी जाती है, होती ये भी मुनफसिल है। मुनफसिल दो हालतों में होती है, इसको अब साइड पे कर दो। आज पक्का करके उठे सब बहनें, मुत्तसिल तीन हालतों में होती है, तीनों आपके सामने है। सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देखें रूसुली ही, इस्म के बाद, इस्म के बाद जुड़ी हुई ज़मीर आ रही है तो ये मजरूर होगी। नीचे देखें अजरुहुम, नूरुहुम, इस्म के बाद, ये इस्म के बाद आ रही हैं, ये भी मजरूर होंगी, मुदाफ इलैह बन रही है ना। साथ देखें आप, ये लाहुम देखें, ये हरफ जर हरफ के बाद आ रही है, ये भी मजरूर होगी। तो याद रखें वो ज़मीर जुड़ी हुई जो इस्म और हर्फ के साथ आती है वो मजरूर होती है। वो ज़मीर जो किसी फेल के साथ जुड़कर आती है, जैसे मैं कहूँ दरबा हु, उसने उसको मारा, ये जो अब फेल के साथ जुड़ी हुई है मफूल, तो ये हमेशा मफूल जो बनकर आ रही है ये मंसूब होती है। या इन्ना की फैमिली के साथ आ रही है, इन्ना हु, तो ये अटैच ज़मीर जो फेल के साथ जुड़कर आए, जुड़कर नजर आ रही है, अंदर नहीं, अंदर वाली रफा में होती है, जो जुड़कर आई हुई है, जो मफूल बन रही है वो, और जो इन्ना के साथ आई है, इन्ना का इसम बन रही है वो, ये हालते नसब में होंगी अटैच ज़मायर। दो सूरतें ये होगी। और हालते रफा की अटैच ज़मायर जो फेल के अंदर, अब ये देखें आमानू, इसके अंदर वाव ज़मीर हालते रफा में काउंट की जाएगी। कज़्ज़ाबू, इसके अंदर वाव ज़मीर या हुम ज़मीर हालते रफा में काउंट की जाएगी। ये जुड़ी हुई हैं, ये अटैच्ड हैं, तो इनको अब आपने याद रखना है। अटैच ज़मीर तीनों हालतों में होती है। हालते रफा में वो होती है जो फेल के अंदर फाइल होता है। हालते नसब में वो होती है जो किसी फेल के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है, मफूल बनकर आई है, या इन्ना के साथ आई है, उसकी फैमिली के साथ। और हालते जर में वो होती है जो किसी इस्म के बाद या किसी हर्फ के बाद आ रही है। अंडरस्टूड है, जो इस्म के साथ आएगी वो मुदाफ इलैह बनेगी, तो मुदाफ इलैह मजरूर होता है। जो किसी हर्फ के बाद आएगी तो वो हर्फ जर के बाद मजरूर होगी वो ज़मीर, तो वो ऑब्वियसली मजरूर होता है। ठीक है साइमा, आपको क्लियर हुई है? यस मैम, यस। अब मुझे बताएं मैम, रुसुल ही की हाँ ज़मीर किस हालत में है?
میم یہ اب مجرور حالت میں ہے. اور لہم کی ہم ضمیر کس حالت میں؟ میم یہ بھی جر کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ بھی مجرور میں ہے. ہاں ضمیر مجرور متصل، آپ متصل ساتھ ذہن میں رکھیں، جڑی ہوئی. یس میم. اجرہم ہم ضمیر کس حالت میں؟ اجرہم میم یہ بھی اسم کے ساتھ آ رہی ہے، یہ بھی متصل ہوئی اور یہ مجرور ہوئی. ضمیر مجرور متصل. شاباش. نورہم کس حالت میں؟ کون سی میم ضمیر؟ یہ بھی مجرور کے ساتھ اسم ہے. مجرور کے ضمیر ساتھ نہیں آپ کہیں گی، یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے، خود مجرور. اسم کے ساتھ ہے، حالت مجرور میں ہے. ہاں ضمیر حالت مجرور متصل. میں. شاباش. مداخل ہے تو یہ بھی ضمیر مجرور متصل. ربہم، یہ ہم ضمیر کیا ہے؟ ربیم میم یہ بھی مجرور حالت میں ہے. ہاں آپ کہیں گے اسم کے بعد آ رہی ہے تو یہ یہاں پر یہ مجرور حالت میں ضمیر مجرور متصل. پورا بولیں گے آپ، ضمیر مجرور متصل. متصل. اور آمنو کی واو ضمیر یا ہم ضمیر کو کیا بولیں گی؟ ضمیر میم یہ مرفوع حالت میں ہے نا؟ مرفوع متصل. مرفوع متصل. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہاں کہوں کہ کذبو ہو، میں ہو فائل لگا دوں، ہو ضمیر، ہا ضمیر، وہ کس حالت میں ہوگی؟ اسے کیا بولیں گی؟ ضمیر میم وہ فعل کے ساتھ آئے گی تو فعل ہاں کے ساتھ جو ہے وہ بھی مرفوع ہوگی. نو میم نہیں آپ نے نہیں کہا کہ منصوب ہوگی. منصوب ہوگی، مفعول بن رہی ہے نا. کذبو ہو، یس انہوں میم. نے اسے مارا، وہ مفعول ہمیشہ مفعول ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، اندر نہیں. اندر اور ہوتی ہے، اندر مرفوع ہوتی ہے جو جڑ میم کر آتی اصل میں یہ جو آپ نے واو بولا نا تو میں ہے. اس آپ کو ہم کہہ جمع دیں، کا صیغہ لیتی تھی. آپ ہم کہہ دیں، کوئی بات نہیں. اچھا جمع نہیں ہے تو جمع، سائمہ جمع ہے وہ. یس میم. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے تو ضمیر نا. یہ جو 14 صیغے ہیں فعل کے، ان کے اندر جو ضمائر ہیں وہی تو ان کا فاعل ہے، اور وہی تو حالت رفع میں ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اچھا اگر میں کہوں کذبو ہو، وہ ہو ضمیر کیا ہوگی، کیا بن رہی ہے اور کس حالت میں؟ میم آپ نے کہا کہ وہ فاعل کے ساتھ ہے تو وہ منصوب فاعل ہوگی کے نا. ساتھ نہیں، فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ ہے تو وہ منصوب ہوگی، وہ مفعول بن رہی ہے. اسے کیا بولیں گی؟ ضمیر ضمیر متصل مرفوع. نہیں، ضمیر متصل ٹھیک ہے، مرفوع نہیں ہے، فعل کے بعد آ رہی ہے. میم مفعول بولیں گے. مفعول نہیں، ضمیر منصوب متصل. ہاں یس تو میم اچھا اگر سوری آپ کو یہ مجھے میری ابھی باتیں تو میں نے مشکل لگتی تھی بتایا نا آپ کو تو منصوب. آپ بس اتنا کر لیں، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جڑی ہوئی ضمیر ہے، متصل Yes, اٹیچ ضمیر ہے، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ کس حالت ہے. یہ اگر آپ منصوب ہے. کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ضمیر منصوب میم متصل مجرور متصل، ویسے یہ آنا چاہیے سب اسٹوڈنٹس کو. نہیں انشاءاللہ تعالی میم اب آپ پوچھیں گے اب نہیں بھولے گا. شاباش. اب آپ نے کبھی نہیں بھولنا. اور یہ جو آپ نے اللہ زینا آمنو کا، اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے نا، آپ آمنو والے جملے کو اللہ زینا کی خبر بنانا چاہ رہی تھی تو آپ نے میری ریکارڈنگ بھی سننی ہے، آپ نے کچھ اور جملوں پہ غور کرنا ہے، یا آپ کو میں ایکٹیویٹی دے رہی ہوں صرف آپ کو، اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ اس کی خبر بن پا رہی ہے. 2-3 دفعہ اس کا ترجمہ اونچی آواز میں بولنا ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں. اللہ زینا تو اگر میں کہوں اکیلا اللہ زینا، وہ لوگ جو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں چاہے مبتدا بھی بنا لوں آگے، اگر مجھے خبر بھی چاہیے، فرض کریں مجھے خبر چاہیے، تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ تو خبر نہیں ہے. یہ تو اس سے یہ اس کا صلہ ہے بیسیکلی. وہ لوگ جو، یہ تو بات ہو رہی، وہ لڑکیاں جو آج موجود ہیں، وہ لڑکیاں جو آج موجود ہیں. ابھی میں نے خبر دینی ہے آپ کو، ابھی تو میں نے صرف آپ سے وہ لڑکیاں جو موصول اور اس کا صلہ جو آج موجود ہے، خبر ابھی آگے آئے گی، ان کو آج میں نوٹس دوں گی، یا ان کو میں آج شاباش دوں گی، یا میں ان کو آج دعا دوں گی، وہ خبر ہوگی. یس میم. یہ اب آپ نے اس پہ بھی غور کرنا. آئندہ کبھی نہیں بھولنا آپ نے موصول صلہ کبھی جملہ نہیں ہوتا، ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے. اسم موصول ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے. اس کا صلہ آگے آنا ضروری ہے، جو زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ دونوں مل کر کبھی جملہ نہیں بنتے، جملے کا حصہ بنتے ہیں. چلیں جی یہاں تک ہو گیا ہمارا ترجمہ. میں اینڈ پہ کرتی ہوں. یہ جو ہے نا اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں، یہ بہت دفعہ آیا ہوا ہے، والذین کفروا وکذبوا، یہ جلدی سے بتا دیں. میم کفروا پھر یہ فعل با فاعل ہے. کذبوا بھی ایسے ہی ہے. کافروا آ گیا. رکے کافروا کی مجھے بتائیں اس کی اندر کون سی ضمیر ہے؟ میم ان کے اندر منصوب.
शाबाश, अमीन फातिमा बाजी ने कितना अच्छा लिख कर ये मैसेज किया, इसको भी देख लीजिए। इसके अंदर ज़मीर कौन सी है? मैम मुत्तसिल मंसूब की ना। काफरू के अंदर वो क्या बन रही है? अच्छा चलें ये मुझे बताएं, काफरू के अंदर ज़मीर है कौन सी? आप हम कहती हैं कि वाओ कहती हैं, पहले ये बताएं। मैम ये हुम की आएगी, हुम की ज़मीर। होम ज़मीर, चलें अगर हम कहती हैं तो ये यस क्या बनकर आ रही है काफरू के लिए? मैम ये फाइल बन के आ रही फाइल। फाइल किस हालत में होता है साइमा? हमेशा एक ही हालत होती है, है मैम, रफा की हालत। मरफू होता है, रफ हालत रफा में होता है, फिर आप हालत नसब क्यों कह रही हैं? यस मैम। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इन पर गौर करें। अब कज़ाबू के अंदर कौन सी ज़मीर फाइल बन रही है? मैम ये भी फिर रफा की हालत में ही आएगी। ये भी हालत रफा में है, तो इन ज़माइर को कहेंगे ज़मीर मरफू मुत्तसिल या यस मैम। अटैच ज़मीर हालत रफा में, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो फाइल बनती है ये हालत रफा में, ऑब्वियसली जो फाइल बन रहा है वो हालत रफा में होगा। जो यस और मैम, ये और मफ़ऊल अटैच नसब में होता है। यस ये मैम ये अटैच्ड पता होती था। है, ये जुड़ी हुई होती है। और अगर यस मैम। काफारू या कज़ाबू हु आ जाए, आगे कोई ज़मीर मफ़ऊल बनकर आ रही है, किसी फ़ेल के तो साथ वो जुड़ी हुई मंसूब नज़र, होगी। वो ठीक है मंसूब। मैम। बाकी यस इस्म मैम। और हर्फ के साथ हमेशा मजरूर होती है, वो आपको और वो भी अंडरस्टूड है। इस्म के साथ आ यस रही है तो वो मुदाफिला बनकर आ रही है, मुदाफिला इज ऑलवेज मजरूर। हर्फ जर के साथ आ रही है तो वो मजरूर, उसने ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि मजरूर होना है। ठीक हो गया, चले जी भी आयाती ना, ये मैम जार मजरूर को मुतल्लिक कर दें। यस मैम ये जार मजरूर भी बनता है और मज़ाफ और मज़ाफ इलैह भी बन रहा है। पहले मुदाफिला बनेगा आयाती ना, और ठीक फिर है ये मैम। मजरूर हुआ बाहर पे जर के लिए। तो अभी यस आयाती ना के अंदर ना ज़मीर कौन सी है? मैम ये नहानों की ऐसे पूछना चाह रही हैं या वो फिर नहीं, पूछना चाह इसकी रही है हालत मरफू है? हालत पूछना चाह रही हूँ जी, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? मैम ये मरफू है, जमा की ज़मीर है और आयाती। नहीं, आप इसको मरफू क्यों कह रही हैं? क्या ये फाइल बन रही है? नो मैम, इसम मजरूर है मैम। मजरूर है, शाबाश। देखिए, अगर कभी कोई फूल होगी ज़मीर मैम। फाइल बनकर आ रही है, वो मरफू होगी। मफूल बनकर आ रही है या इन्ना की फैमिली के साथ आ रही है, मंसूब होगी। इसम और हर्फ के साथ लगी हुई है तो मजरूर होगी। अब ये किसके साथ आ रही है? मैम ये जो है इसम के साथ आ रही है। इसम के साथ आ रही है, तो इसम के साथ जो ज़मीर है वो मुदाफ वो इलैह मज बनकर आती होती है, यस मैम, और वो मज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होती है, मजरूर होते मजरूर हैं। होता है। तो अब आयाती ना मजरूर हुआ बा हरफ जर के लिए, जार मजरूर मुतल्लिक फेल कज़ाबू। कज़ाबू कदम। फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर ये मातूफ बना, इसको अतफ करेंगे काफारू पर, और काफारू फेल फाइल, ये मातूफ अलैह अपने मातूफ कज़ाबू भी आयातीना से मिलकर क्या बना? सिला। शाबाश, पहले अल्लाह जुमला दीना। फेलिया कहेंगी। हाँ, ये जुमला अच्छा। फेलिया होकर ये चल ठीक है, ये सिला बन गया अल्लाह जीना के लिए। अब अल्लाह जीना मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बना? ये कभी पूरा जुमला नहीं बनेगा, जुमले का यस पार्ट मैम। बनेगा। क्या बनाना यस चाहेंगी? मैम, इसे कुछ बोलेंगे हम लोग? जी, हम कहेंगे अल्लाह जीना इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर ये मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकता है, फाइल, मफूल, मुदाफ इलैह, मजरूर मैम ये और सिफत, मुब्तदा बन बहुत कुछ जाएगा। बनता है। यहाँ पर मुब्तदा बना दे, आगे इसकी खबर क्या बनाएंगी? उलाइका अस्हाबुल जहीम। शाबाश, उलाइका का मुब्तदा, असहाबुल जहीम खबर। खबर। जुमला इस्मिया हो गया। जुमला इस्मिया जो है हम जानते हैं जुमला खबर बनकर आ जाता है, तो इसकी खबर। अब अगर आप अल्लाह जीना को मुब्तदा बनाती और आप यस। काफारू व कज़ाबू या यातीना को खबर बनाती हैं इन केस, तो तर्जुमा बनेगा वो लोग जो, या जो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयत का इनकार किया, या हमारी आयत को झुटलाया। जिन्होंने कुफर किया या जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयत को झुटलाया, बस तो ये खबर तो ना बनी। कि यस जिन मैम। लोगों ने ये किया तो खबर, ये अधूरा है। ठीक है, यस जुमले का मैम। हिस्सा बन गया, पहले ज्यादा अधूरा था। वो लोग जो, वो तो बिल्कुल ही अधूरा था ना इस मौसम, लेकिन अब सिला मिल भी गया, अभी भी वो जुमला नहीं बन रहा। वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, भी क्या है, उनके साथ क्या होने जा रहा है, वो क्या बात होने जा रही है, वो तो इसमें नहीं है। तो आप याद रखें, मौसूल सिला कभी भी जुमला पूरा नहीं होते, ये मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं। इसकी कम से कम 7 चीजें बनती हैं, जो मैंने क्लास में शेयर किया था। अगर मुझे आज याद रहा मैं फिर शेयर करूंगी। आपने नोट्स बनाने हैं, आज लिखना है आपने कि ये चीजें यस। क्या क्या बनती हैं।
यहाँ पे मुब्तदा बन गया, आगे खबर इसकी जुमला इसमें आ रही है। चलें आप ठीक है, माइक म्यूट कर दें। माशाल्लाह मैं एक दफा इसका तर्जुमा खुद कर देती हूँ, फिर अगली आयत की तरफ चलते हैं। और बहुत अच्छी कोशिश, माशाल्लाह माशाल्लाह साइमा, नहीं इसी तरह मेहनत करें। ये छोटी छोटी आपकी, अब मैं हैरान हूँ कि आपने अल्लाह जी का सारा टेबल सुना दिया, जो शायद मैं भी ना सुना पाती। हो सकता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती, मुझे बहुत अरसा हो गया देखे हुए, वैसे चीजें याद है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मौसूल सिला और ये जमायर, ये आपके कमजोर हैं, तो इन पे आप थोड़ी मेहनत करें, इनको बार बार तैयारी करते हो। आप भी नहीं, सारी स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ, सिर्फ साइमा नहीं, बाकी जो चुप रहती हैं, सुनाती नहीं है, यकीनन अब मुझे तो नहीं इल्म है कि उनकी क्या क्या चीजें कमजोर हैं। ये तो माशाल्लाह बड़ी, मैं इनको शाबाश दूंगी, जो आती हैं, कोशिश करती है, ये सब बहनें सुनाती हैं। तो सुनाएंगी तो पता चलेगा ना आपका कौन सा पहलू कमजोर है, आपको खुद भी पता चलेगा, मुझे भी अंदाजा होगा, फिर हम उस पर मेहनत करेंगे। तो अब आपने माशाल्लाह बेसिक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ, लेकिन उसको अप्लाई करना अब आप माशाल्लाह मेरे ख्याल रेगुलर है। आप दूसरे ग्रुप में भी हैं, आले इमरान में भी हैं, नो मैम, मैं इसी में हूँ, बस मुझे आप यही उसमें क्यों शौक है नहीं कि है? मुझे ये चीजें आ जाएं। तो आप तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, आप उसमें भी आए, आप आज मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसमें भी ऐड करती हूँ इंशाल्लाह। उसमें भी कोई ना कोई बात आप सीख लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लें अगर आपको वो टाइम नहीं सूट करता तो। यस मैम। नहीं तो चले, अगर आप इस तरह ठीक है तो फिर इस पे खूब मेहनत करें, जैसे मैम आप खुद कहती भी हैं, मैं मेरा बिल्कुल नहीं दिल है कि फोर्स ये करूंगी। चीजें ही मुझे आ जाएं, मैं बहुत करें वीक हूँ, करें मुझे करें, खुद से पता शाबाश, है। बस ठीक है, फिर आप इसी में रहें, इसी ग्रुप में यस मैम। रहें आप। इसकी मैं कोशिश करूंगी, कभी कभार मैं, मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सूरह अल हदीद को बहुत सिंपल रखूं, फिर भी बाज दफा आयत की डिमांड होती है, कोई चीज बताए बगैर गुजारा नहीं होता। तो इसमें इंशाल्लाह हम बार बार यही दोहराएंगे। आप इसी तरह तैयारी करके आए, खुद भी मेहनत करें, चीजों को गौर करें, जो नहीं समझ आती आप मुझसे पर्सनल में पूछते हैं, अक्सर मेरे पास नहीं एंड पे टाइम निकलता। अभी भी मुझे, मेरी कोशिश है कि 20-25 मिनट में क्लास मुकम्मल करूं, मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है इंशाल्लाह। और एक बेटा तो घर पे है, लेकिन एक स्कूल गया हुआ है और मुझे पहुंचना है टाइम पे इंशाल्लाह। हम जल्दी से मुकम्मल करते हैं। चले जी, माइक म्यूट कर दें, मैं इसका तर्जुमा करती हूँ। बहुत सिंपल है, ये कुछ बातें, अच्छा हुआ कि साइमा ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से सबकी रिवीजन हो गई। वल्लाजीना आमनू, वल्लाजीना वो लोग जो, या जो लोग, ये खाली जो बिल्कुल ही अधूरा है, ये इसम मौसूल है। अब आगे इसका सिला आएगा, फिर मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा बनेंगे। जो लोग या वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, तो अब खबर आएगी आगे। आप जब करेंगी ना तर्जुमा, आप सब बहनें, ये मैं सिर्फ साइमा को नहीं कह रही, सबको कह रही हूँ, तर्जुमे से बहुत सारा पता चलता है। अब खबर आएगी। उलाइका, ये था उलाइका सिद्दीकून, वो बहुत सच्चे हैं। ये फ़ईलुन का वजन है, मुबालगे का। तो अब बीच में हम जमीर, जमीर फसल आ गई, वो मुब्तदा से मिलती जुलती जमीर बीच में ले आते हैं। एक तो वो, ये ना होती तो हमें पता नहीं चलना था कि उलाइका सिद्दीकून ये मुरकब इशारी है कि जुमला इस्मिया है, एक वजह। दूसरी वजह वो हसर पैदा हो जाता है। तो अब तर्जुमा करेंगे, यही या वो ही बहुत सच्चे हैं। अच्छा, फिर हमने अगले जुमले को इस पर अतफ कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा, तरकीब बहुत बहुत तरह से की गई है, मैंने सबसे आसान वाली करके बता रही हूँ। हम अशुहदा को इस पर सिद्दीकून के ऊपर अतफ कर देंगे। यही बहुत सच्चे और अपने रब के पास या अपने रब के यहाँ शहीद हैं या शहादत देने वाले। यहाँ इंदा रब्बिहिम मारफा के बाद आ रहा है, तो उसका हाल बनता है। नहीं समझ आती तो मुतल्लिक कर दे, नहीं तो बस छोड़ दे। बस इसके साथ आप मुतल्लिक के मुब्तदा कर दिया करें, मुतल्लिक के खबर कर दिया करें, अगर हाल की नहीं समझ आती। मैं हाल ज्यादा इस क्लास में डिस्कस करना भी नहीं चाहती अभी। अब अगले जुमले को चाहे तो उलाइका की दूसरी खबर बना लें, चाहे नया जुमला बना लें। लहुम खबर मुकद्दम बना लें जार मजरूर को, क्योंकि इसको किसी के मुतल्लिक आप नहीं कर सकते, वो खबर ही नहीं है जिसके मुतल्लिक करेंगे। और उन 8 चीजों में से भी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि उसके मुतल्लिक करके हम कुछ बनाते। तो इसको खबर मुकद्दम, अजरुहुम अपने मातूफ से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। अब खबर को पहले नहीं आना चाहिए, खबर बाद में आनी चाहिए, खबर पहले आ गई, अब हसर पैदा होगा। तो अब लाहुम पे जोर है, ये पहले आया है। उन्हीं के लिए, उनके लिए ही, या सिर्फ उनके लिए, हसर का ही या सिर्फ के साथ करते हैं, किसी भी तरह कर लें, उन्हीं के लिए, उनके लिए ही या सिर्फ उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया। अब आगे इसकी खबर आ रही है, देखिए, वो लोग जिन्होंने ये किया, क्या है उनके लिए। अब खबर आएगी आगे। तो
اب اولائکا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ دوزخی ہیں، وہ آگ والے ہیں، جو مرضی کر لیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اگر سمجھ سکیں تو، یہاں پر اصحاب الجحیم مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں مضاف کے مطابق اعراب لیا جاتا ہے. یہ اعراب کا مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے اصحاب سے پتا چلے گا. یہ مرفوع ہے تو اصحاب الجحیم پورا مرکب مرفوع مانا جائے گا، اس لیے میں نے خبر بنا دیا اس کو. مبتدا اولائکا کی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ بن کر پھر اللہ زینہ کی خبر بنائی. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا مرکب اضافی کا اعراب دیکھتے ہیں مضاف سے. لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں، بیسیکلی اگر جو مضاف اکیلا ہوتا ہے نا، جبکہ ہمیشہ نکرا ہوتا ہے. اگر یہ معرفہ کی طرف مضاف بن رہا ہے تو پھر یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اب الجحیم کی طرف مضاف بن رہا ہے تو اصحابی معرفہ بن گیا، تو خبر معرفہ ہوگی. خبر تو معرفہ نہیں ہوتی، وہ تو نکرہ ہوتی ہے. اب خبر معرفہ ہو جائے تو پھر اثر پیدا ہوتا ہے. تو آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں، یہ ہی آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں یا دوزخی ہیں. بہت طرح سے اس کا دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ترجمہ. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ہم نے بھی ایسے کیا. وہی انہوں نے بھی حسر والا کیا ہے، اپنے رب کے ہاں. انہوں نے جو اپنے رب کے ہاں نا اندہ ربیہم، انہوں نے کیا کیا، اس کو دونوں کے ساتھ ملا دیا، الصدیقون اور شہداء کے ساتھ، جبکہ میں نے اس کو صرف الشہداء کے ساتھ رکھا ہے. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے اور شہادت دینے والے، یا شہید بھی مانا گیا، بعض لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا. انہی کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا، وہ بھڑکتی آگ میں رہنے والے ہیں، آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں یا دوستی ہیں. انہوں نے حسر والا نہیں کیا تو آپ چاہے نہ بھی کریں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ خبر معرفہ بن رہی ہے، حسر کے ساتھ بھی کر سکتے. چلیں جس کو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سائمہ سعدیہ. سائمہ جی آ جائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کوشش کریں 15 سے 20 منٹ کے اندر نا ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. بہت سمپل ہے. اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں جلدی سے اس کا بتا دیتی ہوں کہ یہ بنا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ ہے عین لام میم، اس کا یہ روٹ لیٹرز ہیں باب سامیہ سے. تو عالمہ یعلمو. تو اب یہ بہنوں کو جن کو جو بالکل بگنرز ہیں، ماشاءاللہ نئی بھی آتی رہتی ہیں اسٹوڈنٹس، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو بھی اس کو ریوائز کر دیتے ہیں. یعلمو بنا. یعلمو سے آپ چاہے پہلا سیگا بنا لیں، بعض دفعہ پہلا سیگا تیار کر لیں فعل امر کا تو تینوں 6 کے 6 بن جاتے ہیں. بعض دفعہ نہیں بھی بنتا، بعض دفعہ الگ پکڑ کے اس کو بنانا پڑتا ہے. کیسے چاہے بنا لیں. یعلمو سے تعلمو میں نے جمع سے بنا دیا ہے. تعلمو سے تعلمون جمع مذکر حاضر. اس پہ جب یہ ہم نے فعل امر بنایا، تا گرا دی، نون گرا دیا، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا. تو پھر ہم حمزۃ الوصل لائیں گے. حمزۃ الوصل کا ایک رول یاد رکھیں. آپ ابواب سے بھی یاد رکھ سکتی ہیں، نہیں تو تیسرا لیٹر دیکھا کریں. یہاں پر تیسرا لیٹر بن رہا ہے. اگر میں حمزۃ الوصل لگا رہی ہوں تو سب سے پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے. لام کی حرکت اگر پیش ہوگی تو اس حمزۃ الوصل پہ پیش لگا دیں. میں اولو کر دیتی، اولومو، اس طرح سے. اب زبر اور زیر دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل زیر والا آئے گا. حمزۃ الوصل پیچھے سے ملا کر پڑھے تو گر جاتا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا. اور اکثر یہ فعل امر پر آتا ہے، اور کچھ مزید الفی کے ابواب ہیں ان کے شروع میں اس طرح سے لگا ہوتا ہے. تو یہ اب شروع میں نے اس سے لگا دیا، اینڈ پہ وہ واو کے بعد جب نون گرا تو اس کے حصے میں یہ خالی الف بھی آ جاتا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ایلمو بن گیا. اگر خالی آپ نے وہ بنانا ہے واحد کا تو یعلمو سے تعلمو، تعلمو سے تا گر گئی، میم ساکن ہو گئی تو وہ عین نہیں پڑھی جا رہی، حمزہ لائیں. اعلم، تو اعلم پہلا سیگا، اعلما مثنیٰ، اعلمو یہ جمع مذکر حاضر. اس کا فاعل آپ انتم کہہ دیں یا واو ضمیر کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی آ جائیں جی. اعلمو یس میم. علم میم آپ نے ابھی بتایا فعل کہ امر یہ ہو امر گیا، ہو جائے گا. واو ضمیر یس یا میم، انتم اس کا فاعل ہو گیا. آگے چلیں. انتم فاعل ہو جائے. یس میم. میم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و میم یہاں تک کر دوں پہلے زینۃ تک یا آگے تک لے کے جاؤں؟ زینت تک کر دیں. چلیں. اوکے میم. میم انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. مائے جو ہے مائے کافہ ہے. الحیات الدنیا مائے کافہ کیا ہوتا ہے؟ میم وہ جو انا کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، یعنی کہ اسم انا یہ انا ابو کی انا ہو فیملی جاتا پر آتا ہے. شاباش. ان کی صرف انا پہ، یہ انا پہ نہیں، ان کی فیملی پہ کسی پہ بھی آ ہے. سکتا ہے اور ان کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اب
کیا ہوگا؟ ویسے انا کا میم اسم اور خبر بننا تھا نا. ویسے میم اب پھر مبتدا اور خبر بنے گا. اب ہاں اب اسم اور خبر نہیں بننے دے گا مائے کافا, اور یہ حرف ہوتا ہے, زائد ہوتا ہے, اور اب یہ مبتدا اور خبر بنے گی. تو مبتدا بتائیں جی انا کے لیے. میم الحیات دنیا یہ پورا مبتدا بن جائے گا. شاباش شاباش. آگے لائبن جو ہے میم یہ اس کی خبر ایک. ولہن میم یہ میم اگر عطف کریں گے تو یہ زینتن اور آگے تک جو ہے یہ میم اس کی پوری ایک خبر بن جائے گی. اور اگر میم اس عطف کو کریں گے جی. یس ہم میم یہ نہیں کہیں گے کہ 4 خبریں 5 خبریں, یقیناً اسی یس طرح ہی ہے. لیکن جب آپ یس معطوف علیہ ایک کو مان لیں, باقی سب کو معطوف مان لیں, ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پچھلے پہ عطف کرتے جائیں, جیسے لہون کو لائبن پر کریں, زینت ان یس کو لہون پر کریں, تفاخر ان کو زینت ان پر کریں. لیکن سب سے آسان یہ ہے, زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے, لائبن کو معطوف علیہ, باقی سب کو لہون کو معطوف اول, زینت ان کو معطوف ثانی, تفاخر بینہ کو معطوف ثالث, تکاثر فی اموالی والاولاد کو معطوف رابع مان کے, تو معطوف علیہ لائبن اپنے چاروں معطوفات کے ساتھ مل کر ایک چیز بنا. تو کیا بنا؟ ایک خبر بن گئی میم. کس کی خبر بنا؟ میم یہ مبتدا الحیات الدنیا کی. شاباش ماشاءاللہ. الحیات الدنیا کون سا مرکب ہے؟ میم یہ ویسے تو یہ توصیفی کی کنسٹرکشن میں ہے, لیکن اس کا ترجمہ جو ہے مرکب اضافی کی طرح کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاباش جی. بالکل اس کا ترجمہ آپ ایسے دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. دنیاوی زندگی اگر آپ اس کا کرتے ہیں مرکب توصیفی, لیکن یہ ان مرکبات میں سے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو زیادہ تر ہمارے ہاں دنیا کی زندگی یعنی کہ مرکب اضافی کے طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ویسے دنیاوی زندگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شاباش. تو اب یہ جو مبتدا ہے الحیات الدنیا اپنی یہ ساری خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنا؟ میم یہ علمو کے لیے میم اس کو مفعول کہہ سکتے ہیں. شاباش جی بالکل. لیکن تھوڑا سا اگر کسی بہن کو سمجھ آتی ہے تو سن لیجئے. یہ جو انا آتا ہے نا جب, تو انا Yes, ماں کو تو چھوڑ دینا, ماں تو مائے کافا ہے, yes, ایکسٹرا ہے, ma'am. زائد ہے. اصل چیز یہاں پر ہے انا. انا Yes. جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, یہ مصدر اس مول کو بنے گا. ہاں مصدر بنا دیتا ہے, مفرد بنا دیتا ہے. اس کو آگے آپ محلن آپ اس کا کچھ بھی مرفوع اس کا لے لیں, اعراب جو مرضی, اس کو کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہاں پر ہم کہیں گے انا جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو سارا آ رہا ہے اس کے بعد میں, یہ اس کی وجہ سے یہ مصدر مول بن گیا. اور اب یہ سارا علموں کے لیے کیا بنائیں گے؟ مفعول بنا دیں گے میم. مفعول بنا دیں گے. شاباش. اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو اس کلاس کے لیے تو نہیں ہے, بیسیکلی وہ ایڈوانس کلاس کے لیے ہے, ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس میں عالمہ بھی ہے اور اس کا 2 مفعول آتے ہیں. بعض دفعہ جب 2 مفعول کی جگہ یہ انا وغیرہ آ جائے نا, تو انا وہ 2 مفعول کے برابر ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ اکیلا Yes, انا کی وجہ سے 2 مفعول کے قائم مقام برابر ہوتا کنسیڈر ہے. کیا جا رہا ہے. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایلمو فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر انتم یا واو ضمیر ہے, اور اپنے یہ جی اس کا مفعول بن رہا ہے سارا, اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ تو فعلیہ. اب ہم آگے چلتے ہیں جلدی سے. لائبن یہ میں آپ کا بتا دیتی ہوں. لائبن ہوتا ہے, ویسے اس کی بہت ڈیٹیل ہے ماشاءاللہ, یہ بہت بہت ہارٹ ٹچنگ بڑی زبردست آیت ہے. ہر آیت ہی زبردست ہے, لیکن اس میں بہت لیسن ہے ہمارے لیے. تو لائف کے بہت سارے معنی ہیں. ویسے کھیل کود بس سمپل کھیل کر لیں, ویسے تفریح وغیرہ بھی, اور وہ چیزیں جو ہمیں مشغول کر دیں یہ دنیا میں, راغب کر دیں, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے لہون ہوتا ہے غافل کر دینے والی, آخرت سے غافل کر دینے والی. باقی اس کا معنی بھی بہت طرح سے, تماشا بھی کیا گیا, دل لگی بھی, دل کا دل بہلانے والی چیز. زینتن زینت, لیکن یہ ظاہری زینت ہوتی ہے, سجاوٹ. تفاخر, یہ اچھا لائب جو ہے یہ مصدر بھی ہے اور اس میں ذات بھی ہے. میں مصدر وغیرہ کے نہ ترجمہ کر رہی ہوں نہ میں یہاں ڈسکس کر رہی ہوں, بس اس میں ذات اسم ذات ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے, اسم ذات کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے, بس کوئی بھی چیز. Yes, اب ma'am. میرے سامنے پنکھا ہے کمرے میں اس وقت, میرے دروازہ ہے, کھڑکی ہے, تو یہ سب ہر ایک اپنا ایک ذات ہے, وہ سب کا جو جی. نام ہے بس وہ اسم ذات. تو لائب یہ سب اسم ذات کے طور پر آئے ہیں. لیکن تفاخر کس وزن پر ہے سائمہ؟ میم یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاخر تفاعل کا کیا ہے؟ تفاخر یا تفاخر. اس سے کیا ہے یہ؟ اس کا تفاخر. مصدر ہے.
यस उसका मैम मजदर है। तो जो बाब तफाउल होता है उसकी एक खासियत होती है कि उसमें मिलकर दो लोग काम करते हैं। Yes, जो ma'am. बाब मुफाला में भी दो लोग काम करते हैं उसमें, लेकिन एक फाइल होता है एक मफूल होता है, जबकि बाब तफाउल में दोनों फाइल होते हैं, बाहम मिलकर काम करते हैं। तो Yes, इसमें होता है ma'am. बैनाकुम, ये ज़र्फ मुदाफिल है, इसके मुतल्लिक हो जाएगा तफाखुर के, क्योंकि ये मजदर है। तो जी इसका होता है आपस, तुम्हारा आपस में बाहम फखर कर फखर करना, ठीक है, तुम्हारा आपस में एक दूसरे पे फखर करना, एक दूसरे ठीक पे है, फखर। ये इस बात की खासियत है। आगे तकासुर भी इसी वजन पर है, उसका यस होता मैम है एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना अमवाल और औलाद में। तो ये जी याद रखें, आप देखिए कितना फायदा होता है। अब हमें पता चल गया, हमने वजन पहचान लिया, फिर हमें इसका ये भी पता चल गया ये मजदर है, और फिर हमें ये भी पता चल गया कि किस बाब से है, तो उस बाब की खासियत क्या है। हर बाब की अपनी खासियत है। इस बाब तफाउल की याद रखें, इसमें दोनों फाइल होते हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, और ठीक है, बाहम मिलकर कोई भी काम करना। आगे बस यहीं तक करते हैं। यस अब मैम। हम करते हैं इला, तर्जमा करें। जान लो यकीनन दुनिया की जिंदगी या अच्छा, दुनियावी एक और जिंदगी। बात, छोटा सा पॉइंट, माशाल्लाह यस आप मैम। बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मुझे बताएं, आप सूरह आल इमरान में हैं? यस मैम सूरह आले इमरान में, शाबाश, बल्कि ठीक है माजरत ठीक है, करनी थी, 2 वीक्स हो गए मेरी ना एब्सेंटीज चल रही हैं तो कोई कुछ बात घर में, नहीं, कोई तो बात नहीं, मैंने कहा मैं आप वो आपसे रिकॉर्डिंग पर्सनल सुन लिया माजरत। करें, वो यस आपको मैम। ग्रुप से मिल जाएंगी, ठीक है। यस तो अच्छा, ये जब इन्ना मा या अन्ना मा आती है ना, तो माए काफा की वजह से असर जाया हो जाता है ना, तो बेहतर ये है कि तर्जमे में भी यकीनन या बेशक ना किया जाए। वैसे ओके मैंने मैम। देखा कुछ लोग करते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन असल में इसका होता है कि ये इसके सिवा कुछ नहीं। असल तर्जमा ये है, लेकिन चूंकि लंबा सा बन जाता है, तो असल ऐसे बता रही हूँ यही है। तो आप ठीक है, फिर बेशक के साथ करना है। जान लो बेशक क्या है। दुनियावी जिंदगी खेल हम्म, और तमाशा और जीनत और तमाशा और जीनत है, और तुम्हारा बाहम फखर करना एक दूसरे पर, और माल नहीं में। देखिए, बैनकुम ये है तुम्हारा, तुम्हारे दरमियान, ठीक है, तो आपके तुम्हारा आपस में तफाखुरुन बाहम, एक दूसरे पे फखर करना, बाहम एक दूसरे पर फखर ठीक है, करना। तुम्हारा आपस में बाहम एक दूसरे से फखर करना। अच्छा चले, जो आपको हमें लगता है, मैंने तो वैसे एग्जैक्ट बताया, आप यूं कह रहे यस हो, जो मैम। आपको ठीक लगता है, तुम्हारा यस आपस में एक दूसरे पे फखर करना, बस जी। एक दूसरे पे फखर करना। आगे जी, और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना। शाबाश, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। ये बाब तफाउल में एक दूसरे से जो भी है, इसमें बाहम मिलकर कोई काम होता है। तो तकासुर के बहुत सारे और भी माने हैं, लेकिन बस ये, इवन तफाखुर के बहुत सारे माने हैं। अच्छा, अब तफाखुर अम्वाल और औलाद के साथ भी किया जा सकता है, दुनिया की किसी भी चीज पर फख्र करना, ठीक है, जी तो उसको कितना बेवकूत है वो सारा बताया हुआ, लेकिन इसमें ये अमूम है। जबकि तकासुर में थोड़ा खास पाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तफाखुर हर चीज पर किया जा सकता है, लेकिन इस आयत के मुताबिक अम्वाल और औलाद पर फख्र भी किया जा सकता है, लेकिन खास तौर पे इंसान को उसकी कसरत बहुत पसंद है, तो इसको जरा खास कर दिया अल्लाह ने, वरना ये वो चीजें इंसान इन पर भी फख्र करता है। अच्छा जी, ठीक है, और ये माल की जमा है, तो हम इसको अम्वाल ही कह देते हैं। अम्वाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, जी ये मजदर है, तो मजदरी मानों में कर देते हैं। है, जी अब मैंने आपको बताया लाइब भी मजदर है, और साथ इसम ज़ात भी है, लाहब भी मजदर इसम ज़ात भी है, लेकिन मैंने उनका मजदरी तर्जमा नहीं किया। लेकिन तफाखुर इसमें मजदर, ये मजदर है, तकासुर भी मजदर है, इनका हम कर रहे हैं मजदर में, इनका हम जी कर रहे हैं कि करना, आपस में जी फखर करना, नून अलिफ ना के साथ मजदर का करते होते हैं ज्यादातर, कभी नहीं भी करते। और तकासुर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये होता है मजदरी माना में। शाबाश, आगे पूरा करें, मैं एंड पे फिर तर्जुमा करती हूँ। मैम का कमासली, मैम काफ जो है मैम, ये तशबीह के लिए आया है। मासली गैसिन, मासली गैसिन मैम, ये इसको वो बना देंगे मैम, रकबे इजाफी इसके लिए मजरूर हो जाएगा काफ और मिसले। फिजर के लिए शाबाश, यस। ठीक है। और मैम आप आगे जो है आजाबा यूजिबु, मैम बाबे फाल से। कमासली गैसिन, यस मासली गैसिन मुदाफ मुदाफिल है, मजरूर हो गया काफ और फिजर के लिए, तो मैम, जार मजरूर को क्या बनाएंगी? शिबु जुमला खबर मुकद्दम, खबर और मुकद्दम। मैम खबर मुकद्दम भी हो सकता है, और आजाबा के लिए जो है मैम मुतल्लिके फेल अगर मुकद्दम भी आप कह इसे सकते। खबर मुकद्दम बना रही हैं, तो मुब्तदा मौखर कौन है? जी ये एक हो जाए। मैम फेल कभी मुब्तदा नहीं बनता ना।
نہیں کبھی نہیں بنتا الا کہ اس سے پہلے ان یا انا وغیرہ آئیں اسے مصدر معول بنائے پھر بن سکتا ہے, ویسے نہیں بن سکتا کبھی بھی. میم تو اس کو متعلق فعل کر دیں گے آجابا کے لیے؟ نہیں نہیں, یہ نہیں, اس ترجمہ کر کے دیکھیں نا, ایسی بارش کی مثال کی طرح نہیں. پھر یہ کیا ہوگا میم؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو اس کا مبتدا محذوف مان لیں اور اس کو خبر بنا لیں, اور جو غیسن وہ ہے نکرہ اس کے بعد جملہ فعلیہ کو اس کی صفت بنا لیں. پکا پکا رول سب بہنیں یاد رکھیں. جی دوسری آپشن یہ ہے کہ الحیات الدنیا کی ہی آگے دوسری خبر بنا لیں کہ دنیاوی زندگی کھیل اور غافل کر دینے والی یہ کھیل اور تماشا اور زینت اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, اور اسی کو جاری کر لیں آگے کہ دنیاوی زندگی ایک ایسی بارش کی مثال کی طرح ہے. جی چاہے آپ اس کی دوسری خبر بنا لیں, نہیں تو اس کا مبتدا محذوف مان کے خبر بنا لیں اس کو, کیونکہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا جار مجرور, اور آگے یس جو جملہ فعلیہ ہے وہ غیث نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو وہ اس کی صفت بنے گا, ایک ایسی بارش. ٹھیک ہے, یس ایک میم. ایسی بارش, کیسی بارش ہے کرے ذرا. میم آجابا یوجب باب فعل سے عین جیم بال جو ہے اس کا مادہ ہو جائے گا. یہ میم دل کو خوش کرنے والی, دل کو کیا بھانے بات والی. کیا بات. الکفارہ کو کیا بنائیں گی؟ الفارا جو ہے میم اس کا مفعول ہو جائے گا آجابا کا. ہاں حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے, نباتہ جار مجرور. مجھے پہلے بتائیں نباتہ کی ہاں ضمیر کیسے بتائیں گی, کیا ہے یہ؟ میم نباتو جو ہے ان کی کھیتی, میم یہ ہو مجرور ہے, مرکب اضافی بن شاباش, ڈالا. ہم کہیں گے ضمیر مجرور متصل. کیا چلیں جس پہ ہے نہیں, بس اٹیچ ضمیر پتہ ہونی چاہیے اور اس کی یس حالت میم. پتہ ہونی چاہیے. اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ مجرور متصل ہے, یہ مضاف الیہ بنتی ہے ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آتی ہے. تو یس اب میم. یہ نباتہ کا ہمیں اعراب کا کیسے پتہ چلے گا؟ میم یہ نباتو سے پتہ چل رہا ہے نا, یہ کیا رفع بات, کی. مضاف سے پتہ چلتا ہے, حالت رفع میں ہے. کیا بنائیں گی اس کو؟ میم یہ آجابا کا فائل بنا دیں گے. آجبہ فعل اپنے فاعل نباتہ اور مفعول الکفارہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, چونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے, نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ ہے اس کی صفت بنتا ہے, تو یہ غیثن کی صفت بن گیا. جی ترجمہ میم. کر دیں. جیسے کہ بارش خوش کرتی ہے, نہیں جیسے کہ بارش کفار کو خوش کرتی ہے. دیکھیے ہم نے اس کو موصوف بنا رہے ہیں نا, ہم یوں کریں گے مثل غیثن کا مثل غیثن, بارش کی مثال کی طرح یا بارش کی مثال کی مانند یا بارش کی طرح یا جی ایسی بارش کہتے ہیں سمپل, جس جی کی پیداوار جس کی کھیتی, یہاں پر کفار سے مراد کاشتکار ہے, کسان ہے, کسانوں کو خوش, جس کی کھیتی نے کسانوں کو خوش کر دیا, یہ فعل ٹھیک ہے. ماضی ہے. جی میں دوبارہ سے کرتی ہوں. کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں مانند یا اس طرح یا جیسا. مثل تو غیث بارش, تو بارش کی طرح کہہ دیں. لیکن ہم نے جب کسی نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملے کو اس کی صفت بناتے ہیں نا, تو پھر ترجمہ پتہ کیسے کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو کہ نیک ہے. اگر میں کہوں کہ والدن, اچھا چلے چھوڑے, مجھے اس وقت میں ایسا نہ کوئی غلط مثال دیتا ہوں, ایک ایسی بارش جس کا کہ یہ ہے. جب کبھی ویسے مرکب توصیفی کا ضروری نہیں کہ آپ ایسے کریں, آپ ایسے کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. آپ سمپل مرکب توصیفی کا کر سکتے ہیں, اس میں آپ کس کا پہلے کرتے ہوتے ہیں, موصوف کا پہلے کرتے ہیں, صفت کا نہیں, کس طرح کرتے ہوتے ہیں اس میں مرکب توصیفی میں, میں اس میں موصوف کا پہلے کرتے ہیں پھر صفت کا کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں نا. میم ترجمہ اردو میں میم صرف پہلے لے کے آتے ہیں اور موصوف بعد میں آتا پہلے ہے اردو. صفت لے کر آتے ہیں, بعد میں موصوف لے کر آتے ہیں. یس میم. والد صالح نیک لڑکا, ہاں والد, چلے ٹھیک ہے, میں مثال میری غور سے سنیں. اگر میں کہتی ہوں والد صالح, تو جی مرکب توصیفی کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے, صفت کا پہلے موصوف کا بعد میں نیک لڑکا. کلیئر؟ یس میم. یس آپ میم. اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں, ایک ایسا لڑکا جو کہ نیک ہے. ایک ٹھیک ہے, کیسا لڑکا. لیکن یہ آپ کی اوکے. مرضی ہے, آپ کریں یا نہ کریں. بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ موصوف صفت جب آتے ہیں تو صفت کا پہلے موصوف کا بعد میں اس طرح سے کریں. لیکن جب کبھی جملہ یا جار مجرور کسی نکرہ کے بعد آ کر اس کی صفت بنتے ہیں, تو اس کا ترجمہ زیادہ تر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہوتا ہے ایک ایسی بارش جس کی کھیتی نے
کاشتکاروں کو یا کسانوں کو حیران کر دیا. تو اب صحیح. کاف بھی آ گیا, مثل بھی آ گیا. مثل مثال ہے, کاف حرف تشبیہ ہے, ان سب کو سیٹ کر سکتے ہیں تو کر دیں. ایک ایسی بارش کی مثال کی طرح جس کی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا, یا یوں بھی کر سکتے ہیں ایک ایسی بارش کی طرح جس کی کھیتی نے کسانوں کو خوش کر دیا, یا جی. ایک ایسی بارش یا بارش جیسے, بارش کی طرح, یا بارش جیسے, جیسے بارش, جیسے بارش. بہت طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں, کوشش کریں جب کبھی اس طرح کا موصوف صفت بنتا ہے نا جو مرکب توصیفی سے ہٹ کر بنتا ہے, تو اس کا پھر زیادہ تر ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ایسا جو کہ ایسا. ویسے والدن صالحون کا میں نے کس طرح کیا, زیادہ بہتر ہے نیک لڑکا, ایک نیک لڑکا, کوئی نیک لڑکا, جو مرضی کر لیں. صفت کا پہلے موصوف کا بعد میں نکرہ, تو میں نے ساتھ ایک یا کوئی لگا دیا. لیکن آپ یوں بھی کر سکتی ہیں ایک ایسا لڑکا جو نیک ہے. لیکن ان کا جو اس طرح کی موصوف صفت بنتے ہیں جن کے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور جملہ ہے, تو اس کا زیادہ تر ایسے کرتے ہیں. آگے چلیں. ثم یہیجو, بس یہاں Yes, پہ ma'am. مکمل ہو رہا ہے. میم حاجہ یہیجو باب ازوا سے ہا یا جیم مادہ ہے, پھر وہ ٹھیک خشک ہے, ہو جاتی ہے. پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. شاباش. ثم حرف عطف. تو جی یہ میم. جب ہم اگلے ہفتے آیت پڑھیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر ان کا ایک ربط بنے گا, پھر زیادہ سمجھ آئے گی. فی الحال جی اتنے ہی کر دیتے ہیں. اس کے یہیج کا اصل میں معنی ہوتا ہے جوش مارنا, ہیجان بھی اسی سے نکلا ہے. تو جوش اب جی جوش مارنا آتا ہے. لیکن جب یہ کھیتی سے متعلق اس کا کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں کہ سوکھ جاتی ہے, یا سوکھنا یہ خشک ہونا. تو بس جی میم. یہی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب اگلی آیت کا حصہ ساتھ ملائیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے اگلے ہفتے بتا دوں گی. میم جب یہ پہلے کر رہے تھے کا جیسا کہ اور مثل, یہ دونوں کا سیم ٹرانسلیشن بن رہا تھا نا, جی تو بالکل ان سیم کا بنتا ہے, سیٹ نہیں بیٹھ رہا تھا. نہیں بیٹھتا. جیسا کہ مثل بارش کے ایسے کر کے ہاں بن رہا تھا. ٹھیک ہے, اب صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا پھر اس لیے جی میں کہہ میم. رہی ہوں چاہے اس میں سے ایک چیز کو اسکپ کر دیں. جی آپ چاہے مسل کو نکال دیں, کیونکہ مطلب تو وہی ہے, لیکن مجھے سب سے اچھا یہ لگا آپ دونوں کو لے آئیں. آپ نے چونکہ غیث کو بنایا موصوف, آگے جملہ فعلیہ اس کی صفت بن رہا ہے, تو ہم نے اب ترجمہ یہی کرنا ہے نا, ایک ایسی بارش. جی تو ہم میم. کیوں نہ کر دیں کہ ایک ایسی بارش کی مثال کی طرح. اس میں جی کاف بھی آ گیا, مثل بھی آ گیا, اور بارش کا ترجمہ بھی ایک ایسی بارش ہو گیا. جی جس میم. کی, میں فاعل کا پہلے کر رہی ہوں, جس کی, ویسے آیا اس میں الکفار پہلے, لیکن میں فاعل کا پہلے کر رہی ہوں ورنہ ترتیب میں بیٹھتا نہیں ہے. جس کی کھیتی یا اس کی پیداوار نے کاشتکاروں کو یا کسانوں کو حیران کر دیا یا خوش کر دیا. یہ ماضی میں ہے, آگے پھر اس میں مضارع میں آ رہا ہے. پھر وہ سوکھ جاتی ہے یا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. چلے میں جی ایک دفعہ اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیتی ہوں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. شاباش سائمہ. چلے سب بہنیں غور سے سنیں, اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, سمپل ہے. تھوڑی ترجمہ میم میں ایک ہے کوشچن بھی کرنا ہے مجھے. پوچھے پوچھے پوچھے. میم یہ انا جو ہے یہ مصدر موول کی فارم میں دے دیتا ہے پورے سینٹینس کو, اور انا بھی اور ان مصدریہ بھی. نہیں انا نہیں, انا نہیں, انا انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے. انا اوکے. کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے. جی میم. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے, جملہ اسمیہ بنتا ہے. ہاں اگر انا کے بعد مائے کافہ آ جائے تو پھر انا جی کا اسم اور خبر نہیں ہوگا. انا کا مبتدا, وہ پھر مبتدا خبر مانتے ہیں, تو وہ پھر پورا جملہ پھر اسمیہ وغیرہ جو بھی ہے جملہ اسمیہ پر ہی آتے ہیں. وہ پھر جب وہ آئے گا میم تب ہم دیکھ لیں گے. یہاں پر پھر وہ مصدر موول تو نہیں ہوگا نا میم نہیں, انا وہ کے ساتھ, مصدر نہیں ہوگا. نہیں نہیں, کبھی نہیں, کبھی. صرف میم مصدر ان جو اور ہے وہ انا ہی. 3 ہے حروف مصدر لسان القرآن کے مطابق. 3 جی جی حروف مصدر ہوتے ہیں, ان مصدریہ, ما جی. مصدریہ, انا مصدر. اوکے ٹھیک ہے, میم. تو ان مصدریہ کے بعد بھی جملہ فعلیہ وغیرہ آئے نا کبھی, تو وہ اس جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, مصدر بنا دیتا ہے. اسے مصدر موول کہتے ہیں. ایک مصدر ہوتا ہے قدرتی مصدر ہے, جی پیدائشی مصدر ہے, جیسے تفاخر ہے, تکاثر ہے, یہ جی میم. مصدر ہے. انہیں کہتے ہیں مصدر صریح, سواد سے صریح. اور ایک ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے, جو جملہ فعلیہ وغیرہ کو مصدر میں اسم میں بنایا جاتا ہے, اسے مصدر معول کہتے ہیں. بس ٹھیک ہے, اتنا ہے. چلیں جی. اور پھر میم انا کے ساتھ ماں کا آنا ضروری ہے اس کو مصدر موول بنانے کے لیے, یا انا کے ساتھ نہ, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ تو اس آیت میں آیا ہے, جی اس آیت میں آیا ہے, اور یہ ماء کافہ آ گیا. ادروائز ماں بالکل ضروری نہیں ہے, خالی انا آ جائے. انا کے بعد جی جو میم. بھی ہے آپ اس کا اسم آئے گا, خبر آئے گا. یہ تو ماں کی وجہ سے مبتدا اور خبر بنا ہے, ورنہ ماں نہیں صحیح. ہوتا, خالی انا اوکے ہوتا ہے. پھر انا کا اسم, انا کی خبر, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں لیتے ہیں, مصدر موول بنتا ہے, پھر اس کو جو مرضی بنا.
राइट मैम, जज़ाकल्लाह अच्छा, मैम, बस यही पूछना। इलमु जान लो, जमा है फेल अमल, जान लो। मैंने आपसे कहा वैसे जब ये कोई माए काफा आए तो बेशक का तर्जुमा नहीं करते, सिवाय इसके करते हैं, लेकिन चले बेशक दुनियावी जिंदगी, ये वो मुरकब तौसीफी है जिसका मुरकब इजाफी में भी तर्जुमा कर सकते हैं कि दुनिया की जिंदगी एक खेल और लाहव गाफिल कर देने वाली आखिरत से वो चीजें होती हैं, दिल लगी, दिल को बहलाने वाली, तमाशा कर ले, खेल और तमाशा और जीनत और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र करना और अम्वाल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अब मैंने है इसलिए कहा अल-हयातुद दुनिया मुब्तदा, आगे ये सारे एक दूसरे पर अतफ होकर खबर बने, तो मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया का जब तर्जुमा करते हैं तो फिर एंड पे है लगा देते हैं, वैसे है कि कोई अरबी नहीं होती। अब आगे अगला जो कमासली गैसिन मौसूफ सॉरी मुरक्कबे जारी है, इसको आप चाहे तो मुब्तदा महसूफ की आप खबर बना दें क्योंकि ये मुब्तदा कभी नहीं बन सकता, या अल-हयातुद दुनिया की दूसरी खबर बना दें। तो तर्जुमा कैसे करना है, गैस बारिश होती है, यहाँ पे नकरा है, इसके बाद जुमला फेलिया इसकी सिफत बन रहा है, तो ये मौसूफ सिफत का वैसे करेंगे एक ऐसी बारिश, तो एक ऐसी बारिश की मिसाल की तरह, या एक ऐसी बारिश की तरह, या एक ऐसी बारिश की मिसल, या जैसे बारिश, ठीक है, ये जैसे बारिश, जैसे इसका बहुत तरह से कर सकते हैं, कि सबसे बेहतर ये है कि एक ऐसी बारिश की मिसाल की तरह जिसकी नबात पैदावार, जिसकी खेती ने काश्तकारों को खुश कर दिया या हैरान कर दिया, बहुत इस तरह की खुशी हैरानगी वाली, बहुत ज्यादा कोई चीज दिल को भली लगना। फिर सुम्मा यही जो ये मुदारे में, फिर वो सूख जाती है, ये उस खेती के बारे में बात हो रही, या वो खुश्क हो जाती है। बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में अगले हफ्ते इसके साथ में मिला लूंगी। यहाँ देख लेते हैं आप अब्दुल साहब ने कैसे किया, जान लो कि दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं। इन्होंने बहुत प्यारा तर्जुमा किया। असल में इन्ना माए काफा का ऐसे करते होते, इन्ना और अन्ना का यकीनन या बेशक नहीं करेंगे जब उसका असर ही खत्म हो गया, लेकिन आप कोई कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं कि एक खेल है। अच्छा, इन्होंने हर चीज के साथ है लगाया, मैंने सिर्फ एक दफा एंड पे जाके है लगाया, आप जैसे मर्जी कर। एक खेल है और दिल लगी है और बनाओ सिंगार यानी कि जीनत है, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना है, फख्र करना है, और अम्वाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है उस बारिश की तरह। अच्छा, इन्होंने मिसाल नहीं किया, इन्होंने, ठीक है, आप सिंपल रख लें, उस बारिश की तरह कर। वैसे मैं देख रही थी एक दो लोगों ने पूरा प्रॉपर किया हुआ है कि उस बारिश की मिसाल की तरह, लेकिन कोई जरूरी नहीं उस बारिश की तरह, लेकिन करना ऐसा है कि ऐसी बारिश या उस बारिश की तरह जो भी है, जिससे उगने वाली खेती या जिसकी खेती ने काश्तकारों या किसानों को खुश कर दिया, ये माजी में था, फिर वो पक जाती है। बस आगे इंशाल्लाह फिर करेंगे। चलिए जी, क्लास का टाइम यहीं पे मुकम्मल हुआ, इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते इसको हम लेकर चलेंगे, इसी आयत को। थोड़ा सा जो कुछ कमी बेशी रह गई है कुछ आज मुझे, मैं बाकी बेसिक बहुत ज्यादा उस पर टाइम लग गया, तो इसकी कोई तफसीर का पॉइंट कोई भी जरूरी हो तो वो अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह देख लेंगे। बेसिक जरूर रिवाइज किया करें। आप देखें, आप जब बोलती नहीं है, सुनाती नहीं है, मुझे नहीं पता चलता आपका कौन सा पहलू कमजोर है। कम से कम आप खुद अपना अंदाजा किया कीजिए, तैयारी करते हुए उस पर जोर दें, उसको लिसान कुरान से पढ़ें, अपनी पुराने नोट्स रिकॉर्डिंग से या मुझसे पूछें, लेकिन चीज़ों को समझ के और बेसिक को रिवाइज करते हुए। बेसिक इसी क्लास में ज्यादा रिवाइज हो सकता है, सूरह आल इमरान में इतना टाइम नहीं होता, उसमें थोड़ा एडवांस के ज्यादा टॉपिक्स हम रिवाइज करते हैं। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।